اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، اجزائے درس پروگرام واز اس طرح ساڑھے بزرگ محترم محمد اشرف صاحب انہوں نے بیٹے عبدالرحمن تقریباً سال پہلے وفات پا گئے۔ اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو وسیع فرما دے۔ انہوں نے خواہش چاہت تمنا سی، وصیت سی، بزرگ میرے پاس تشریف لائے، انکار نہ ہو سکا، حاضری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے باقی اولاد میں لمبی زندگی بخشی اور ہر دکھ درد تو محفوظ رکھے۔ کانفرنس دا پروگرام دا عنوان عقیدہ توحید ہے، اور یہ ایسا عقیدہ ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا کھڑی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن دنیا چ کوئی اللہ کو پہچاننے والا، اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، اگلے ہی دن قیامت آ جائے گی۔ گویا یہ دنیا کا نظام جو ہے موحدین کے لیے، اور اس وقت تک ہے جب تک موحد آخری دنیا میں موجود ہے۔ جس دن توحید پرست دنیا میں نہ رہا، مشرک کے لیے اللہ ایک دن بھی سورج نہیں چڑھائے۔ مسلم کے حاکم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اندر اللہ تعالیٰ مال ہر انسان کو دینا ہے، چاہے اس نے محبت کرے یا نہ کرے۔ دنیا دا مال ہر بندے کو نصیب ہوتا ہے، لیکن عقیدہ توحید بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا دا مال اللہ ہر انسان کو دینا ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، اللہ کا باغی ہو، فرما بردار ہو، دنیا دا مال ہر انسان کو دینا ہے۔ لیکن دین دا فہم اور عقیدہ توحید کی سمجھ اس شخص کو عطا کر دے جس نے اللہ محبت کرے۔ دنیا دا مال ہر بندے کو دینا ہے، چاہے محبت کرے یا نہ کرے۔ تو تواڈے لیے خوشخبری ہے کہ تواڈے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ بشارت ہے اہل الحدیث اہل حق کے لیے، اہل توحید کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ ہم سے محبت نہ کرتا ہوتا تو ہم اس وقت کسی عرس اور میلے اور ٹھیلے میں موجود ہوتے۔ کئی دنوں سے میلہ جاری ہے، عرس جاری ہے لاہور میں، وہاں ہوتے اگر اللہ تعالیٰ میں عقیدہ توحید کا فہم نہ بخشا ہوتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا انعام ہے۔
یاد رکھیے اللہ تعالیٰ دی ذات اپنی ذات میں اور اپنی ساری صفات میں وحدہ لا شریک ہے، نہ وہ دی ذات ہی کوئی شریک ہے اور نہ ہی وہ دی کوئی صفات ہی شریک ہے۔ لیکن ذرا مسئلے نو سمجھن کی کوشش کیجیے، خاص کر ایسا گروہ، ایسے بندے، ایسے افراد جو اہل الحدیث نہیں اور ساری گفتگو سنن واسطے اجتماع موجود نے یا انہوں تک کسی ذریعے میڈیا ذریعے آواز پہنچ رہی، تو وہ زیادہ واجب الاحترام ہے، واجب الاکرام ہے جو بندے ہمارا جلسہ، ہمارا پروگرام سننے واسطے بیٹھے نے رات کی اس وقت تک، وہ زیادہ واجب الاحترام، ان کا حوصلہ ہے، ان کی محبت ہے، انہوں نے ہماری بات سنی، تو ہمارا پیغام، ہمارا درس، ہمارا واعظ، مسلک اور منہج اور دعوت جو ہے ذرا اس نو توجہ نال سنی۔ میں دعویٰ کیتا ہے کہ اللہ کی ذات اندر اور وہ دی صفات کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے اور اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک۔ اشہد ان محمد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ جب تک اس بات کی گواہی نہ ہو تو کوئی بندہ مسلمان ہی نہیں۔ گواہی دینا لازم ہے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ لیکن میں ایک دوسرا پہلو تواڈے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر اللہ دی مخلوق جو کوئی اس کا شریک ہوتا، یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ شریک ہے کوئی نہیں، نہ ذات نہ صفات نہ اس دی اسماء۔ لیکن اگر کوئی فرض کیا اس دی ذات اور صفات کوئی شریک ہوتا مخلوق میں سے، تو میرا ایمان اور میری عقیدت اور میری محبت یہ ہے کہ اگر کوئی ہوتا تو وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہوتی، وہ ساری کائنات سے افضل الخلق، اشرف الخلق، اکرم الخلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن کے لحاظ سے، جمال کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، معجزات کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے آپ ساری مخلوق تو اعلیٰ۔ اگر کوئی شریک ہوتا، ہے نہیں، اگر کوئی شریک ہوتا تو محمد مصطفیٰ ہوتے، اور اگر محمد مصطفیٰ بھی شریک نہیں ہے تو پھر دوسری کسی اور کی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ حیرانگی کی بات ہے، جب رسول اللہ نہیں ہے تو اور پھر کون ہو سکتا ہے؟ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو میں تھوڑا جی وضاحت ہی چاہتا۔ اس وقت پاکستان میں پورے پاکستانیوں کا جسے داتا کہا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے، وہ لاہور کے علی حجویری ہے جن کا عرس جاری ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ داتا ہے۔ داتا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اونچی بولیے، دینے والا۔ میرا سوال ہے، یہ اہل منطق سے سوال ہے یا اہل دنیا سے سوال ہے یا اہل علم سے سوال ہے کہ داتا بڑا ہوتا ہے یا نبی بڑا ہوتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ داتا بڑا ہوتا ہے یا نبی بڑا ہوتا ہے؟ اونچی بولی۔ بس پھر میں پوچھنے والا ہوں کہ نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور داتا ہمارے علی حجویری ہے، مجھے بتاؤ بڑا کون ہے؟ کاش دنیا سید علی حجویری کو بزرگ ہی سمجھتی جو ان کا مقام ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ بزرگ ہیں، وہ صوفی ہے، پرسا ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے داتا نہیں ہے، داتا میرے رب کی ذات ہے، داتا وہ ہے۔ نبی بڑا ہوتا ہے یا غوث بڑا ہوتا ہے؟ توجہ ہے؟ غوث کسے کہتے ہیں؟ ساری دنیا کی فریاد سننے والا۔ تو غوث کا منصب تو بڑا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ کو نبی مانتے ہو، پیر عبد القادر جیلانی کو غوث مانتے ہو، غوث کا درجہ نبی سے بڑا ہوتا ہے؟
کاش تم ہماری مسلک کو، ہمارے منج کو، ہماری دعوت کو، ہمارے پیغام کو آپ سمجھتے ہوتے اور سنتے ہوتے اور قریب ہوتے، تو اللہ کی قسم توحید اور سنت پر آج اس گئے گزرے دور میں یہ مسلک، یہ گروہ قائم ہے، اور انشاءاللہ ہم قیامت تک یہ گروہ محفوظ و موجود رہے گا۔ اللہ کی ذات اور صفات دے اندر سماج کوئی شریک نہیں۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی اور انسان لفظوں سمجھان کی کوشش کرنا، شاید توڑے دل چ کوئی بات ہوتا جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس پر دلیل ہے۔ ایوے کس قوم نے آپ کو رسول نہیں مانا، دلیل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن سنیے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول اللہ۔ اللہ قرآن فرما دے کہ اللہ گواہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے۔ اللہ گواہ ہے۔ اللہ کی گواہی پر ہماری گواہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد کہ محمد اللہ کے رسول۔ دلیل ہے نا، محمد کو رسول ماننے کی قرآن میں دلیل موجود ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ دلیل وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح البخاری اندر آپ اوت پہاڑ تے کھڑے نے، آپ اوت پہاڑ ہلنا شروع ہوا، آپ نے اپنی ایڑی مبارک اوت پہاڑ تے ماری اور فرمایا، اے اوت پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے اور دوسرا ایک نبی اور دوسرا سیدنا ابو بکر کو ہم نے صدیق مانا ہے دلیل کے ساتھ۔ یہ دلیل ہے۔ سیدنا عمر، اگر رسول اللہ کے بعد نبوت جاری ہوتی تو سیدنا عمر نبی ہوتے۔ یہ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ دلیل موجود ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ سیدنا عثمان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ما کان نظر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکے گا، عثمان جنتی ہے۔ اور سیدنا علی کو رسول اللہ نے فرمایا یہ ابو تراب ہے، رسول اللہ نے فرمایا اس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری شانیں، یہ سارے مقام اس لیے مانتے ہیں کہ دلیل موجود ہے۔ ابو عبیدہ ابن جراح اس امت کے امین ہے، دلیل ہے۔ خالد سیف اللہ دلیل ہے۔ امیر حمزہ آپ کے چچا سید الشہداء ہیں، دلیل ہے۔ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، دلیل ہے۔ سیدہ فاطمہ تو ذرا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، دلیل ہے۔ امی عائشہ مومنوں کی ماں ہے، قرآن میں دلیل موجود ہے۔ جس کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ اس پر دلیل موجود ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنت واجب ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میری امت کا ایک بحری لشکر بحری جہاد کرے گا، اس پر جنت واجب ہو چکی۔ سیدنا امیر معاویہ اس بحری بیڑے بنانے والے، اس کے کمانڈر، اس کے بانی، اس کے مؤسس ہے، لہذا ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہم جو کچھ مانتے ہیں دلیل سے مانتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں سید علیہ جبری کو داتا بنایا کس نے؟ دلیل دے دو۔ جو نبی بغیر دلیل کے نہیں مانتے وہ داتا بغیر دلیل کے کیسے مانے؟
دلیل پیش کرو نا کہ قرآن کی 30 پاروں میں لکھا ہوا ہے کہ سید الجویری وقت آئے گا برصغیر میں وہ داتا ہوگا. اتنا بڑا عہدہ بغیر دلیل کے، اتنا بڑا منصب بغیر دلیل کے. پیر عبد القادر جیلانی اس امت کے غوث ہوں گے، فریادیں وہ سنیں گے، باتیں وہ سنیں گے، دعائیں وہ سنیں گے بغیر دلیل کے. دلیل تو دو نا. اتنے بڑے عہدے دیے ہیں، منصب دیے ہیں، کوئی دلیل تو نہیں چاہیے نا بھائی یہ دلیل موجود ہے. مجھے بتاؤ علی اجمیری کو داتا بنایا کس نے، کہا کس نے؟ قرآن میں تو خبر نہیں ہے، حدیث میں خبر نہیں ہے، کہتے ہیں ہم نے بنایا ہے. یاد رکھنا تمہارے ووٹوں سے ایم این اے بن سکتا ہے، داتا نہیں بن سکتا. بہت سارے ووٹوں نہ کونسلر بن جائے گا، ہمارے ووٹوں سے کوئی ایم پی اے بن جائے گا، داتا نہیں بن سکتا. بنانے والے تم ہو، بنا ہوا وہ ہے جس کو خود داتا بنانے والے محتاج ہوں. بتائے ہم بنانے والے ہیں سید علی اجمیری کو داتا. سارے ہمارے پاس اختیار کہاں ہے؟ یہ کس نے دیا آپ کو؟ کس نے بنایا ہے؟ اگر نہیں ہے تو یاد رکھیے ساری کائنات کا پھر داتا کوئی مخلوق میں نہیں ہے. داتا کون ہے؟ اللہ. سید علی اجمیری تو اپنی اولاد سے خالی دنیا سے گئے، بے اولاد تھے سید علی اجمیری، اولاد نہیں تھی. اللہ کے علم میں تھا، رب نے تبھی دی نہیں ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ داتا نہیں ہے. داتا کون ہے؟ اللہ. رب کے علم میں تھا سب سے زیادہ یہ امت سیدنا علی کو پوجے گی، سارے دکھ ہی آل علی پر آئے، ساری تکلیفیں پڑھ لے. کب کی سیدنا علی کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی، پھر آپ خلافت کے معاملات ان کے پڑھ لے، پھر مدینہ طیبہ کو چھوڑ کے کوفے کی طرف جانا پڑھ لے، پھر جنگ صفین و جمل کو پڑھ لے، پھر آگے سیدنا حسن کی مظلومیت کو پڑھ لے، پھر سیدنا حسین کی مظلومیت کو پڑھ لے، پھر آل حسین کا میدان کربلا میں ذبح ہونا پڑھ لے، شہید ہونا پڑھ لے. یہ ساری باتیں کس کی دلیل ہے؟ جس کو پوجا جانا تھا اللہ نے سب سے زیادہ تکلیفیں دے کے ثابت کیا کہ یہ مشکل کشا نہیں ہے، مشکل کشا اللہ کی ذات ہے. ہم سے جو منوانا ہے منواؤ. سیدنا علی کے بارے میں آل و سنہ علی حدیث سے جو منوانا ہے، علی کو دماد رسول مانتے ہیں، صحابی رسول مانتے ہیں، مجاہد فی سبیل اللہ مانتے ہیں، خلیفہ چہاروں مانتے ہیں، حسنین کا بابا مانتے ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا کا شوہر مانتے ہیں، جنت میں اعلیٰ ترین درجے پر مانتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا محبوب مانتے ہیں، علی ہے سیدنا علی کو حیدر مانتے ہیں، سیدنا علی کو اسد اللہ مانتے ہیں، شیر خدا مانتے ہیں، حیدر مانتے ہیں، سیدنا علی کو جنتی مانتے ہیں، سیدنا علی کے فضائل کے مناقب کی شمائل کے قائل ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سیدنا علی پر درود پڑھتے ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے اندر سیدنا علی داخل و شامل ہے. اللہم صلی علی محمد والا آل محمد کے اندر داخل و شامل ہے، لیکن حاجت روا مشکل کشا نہیں مانتے. کیوں؟ یہ شان علی کی نہیں ہے، یہ شان میرے رب ذوالجلال کی. جس ہستی کے بارے میں ہمارے مسلک میں تو تبرہ، گالی گلوچ، بغض، عناد کسی ہستی و شخصیت سے ہے ہی نہیں. جدوں اللہ دی ذات وچ محمد مصطفیٰ شریک نہیں تو پھر اور کوئی شریک نہیں ہو سکتا. قرآن پڑھی اللہ نے ونڈ پائی کہ میرا محمد میرا شریک نہیں ہے، میرا عبد ہے، میرا بندہ ہے، میرا رسول ہے، میرا پیارا ہے، میرا حصہ نہیں ہے، میرا جز نہیں ہے. میری اور پیغمبر کی ذات رب نے وضاحت کی ہے کہ میری ذات اور ہے، پیغمبر کی ذات اور ہے. عیسائی کیوں کافر ہو گئے؟ انہیں عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی ذات کو ایک قرار دیا. یہودی کیوں کافر ہو گئے؟ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ اور عزیر کی ذات کو ایک قرار دیا، کہا یہ اللہ کا جز ہے، یہ اللہ کا بیٹے. وہ کافر ہو گئے. اور کدے کدے میں سوچنا بھائی یہودیاں تے مغالطہ لگ سکتا ہے، انہاں دے مغالطے دی کوئی سمجھ بھی آندی. کیوں؟ کہ عزیر علیہ السلام گھر چو نکلے، پنڈ چو نکلے، راہ تے موت آ گئی. قرآن پاک ہی واقعہ تفصیل موجود. 100 سال موت دی حالت جنگل درخت کے نیچے 100 سال لئی موت آئی. 100 سال
100 سال بعد دوبارہ اٹھ کے جب واپس آئے تو قوم نے کہا یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ اللہ کا جز ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ 100 سال چلا گیا تھا پھر آ گیا ہے، مغالطہ لگن دی کوئی وجہ تو معقول سمجھ آندی چاہے وہ غلط بھی۔ تواڈے پنڈ جو ایک بندہ فوت ہوئے تو 200 سال بعد واپس آ جائے، اول تو تواڈے پنڈ پچھلے رہنا ہی کوئی نہیں، سارے مر جانا، نوی نسل ہوئے گی۔ تو جی کوئی بابا بھی جیندہ بھی ہوئے تو انہیں کہنا بھائی یار اور آج کل یہ عقیدہ چل بھی رہا ہے، ایس تو بھی ذرا بچیا رہا ہے۔ وہ ایکسپریس میں لکھتا ہے نا جاوید چودھری، اس نے 3 کالم لکھے ہیں کہ ساری دنیا ایک باری دوبارہ قیامت تو پہلے واپس آئے گی۔ چنگا بندہ لکھتا بندے جگہ بنا لینا، اس تو بعد کوئی جو چبل مارتا ہے کہ ساری وہ حیثیت ہی ختم ہو جائے۔ چنگا بلا لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اچھا لکھتا ہے، لکھاری اچھا لکھتا ہے، اچانک بے وقوفی ماری آندھا ایک میں بچی ملی ہے وہ دوبارہ پیدا ہو کے آئی ہے، آندھا پھر 3 سال بعد اس بچی دا ابا بھی واپس آ گیا، وہ دادا بھی آ گیا، پوری فیملی وہ دوبارہ جنم انہوں نے لیا، دوبارہ آیا، پہلے دنیا میں رہ گئے۔ تو میں انہوں پیغام تے بھجوایا ایک دوست دے ذریعے، وہ جڑا اس دے کالم دے کوئی پڑھتا سنتا یا وہ کومنٹس دیندہ انہوں بھیجیا، انہوں دس با وہ پہلے کیڑے دورے چاہے محمد علی جناح تو پہلے آیا ہے، وہ دادا پڑھتا تھا، ہن دوبارہ جو آئے پہلے کیڑے دورے چاہے لال نہرو دے دورے چاہے آئے یا راجیو گاندھی دے دورے چاہے آئے یا کیڑے دورے پہلے آئے، کوئی پتہ لگے با پہلے کوئی تاریخ ہی پڑھی ہے، با شاید کسی دورے چاہے ہو۔ سن لیجئے اللہ کی ذات اور پیغمبر دی ذات ایک نہیں۔ یہودیوں کو مغالطہ لگا اس لیے کہ عزیر علیہ السلام فوت ہو کے 100 سال بعد واپس آئے۔ عیسائیوں کو کیوں مغالطہ لگے کہ انہوں نے نبی دا باپ ہی باپ کوئی نہیں، تاہیں تو اکٹھے ہو کے آئے سن ایک پر یہودی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک سوال کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو سوال، کہنے لگے بیج تو بغیر درخت پیدا ہو سکتا ہے؟ کیوں یہودیاں دا عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے، نعوذ باللہ، یہودیوں کا یہ مذہب ہے، وہ سیدہ مریم علیہ السلام کو بدکارہ عورت سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو کہنے لگے بیج تو بغیر درخت پیدا ہو سکتا ہے؟ سوال پوچھنا حضور کل بہادر فرمان گے کہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو کہیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے میں پیدا ہو گئے، پھر تمہارا جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، یہ بات ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ جب پہلی باری درخت جمع آئی وہ بیج کوئی نہ آئی، پہلا درخت چلو سمجھ دوجہ درخت سمجھ آؤں وہ بیج نہ لایا ہے، تو پہلا جب انہوں نے کہا نا با پھر عیسیٰ علیہ السلام کیوں پیدا ہو گئے؟ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے کہ تسی اسی عیسیٰ دا باپ دس دیں، تسی آدم علیہ السلام دا دس دیں۔ یہ آدم علیہ السلام بغیر باپ تو بغیر ماں تو پیدا ہو سکتے رہے تھے، سب مریم بھی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، آدم علیہ السلام اوپر رہے پھر زمین تے آئے، پہلے اوپر رہے پھر زمین تے آئے، سب نہ مریم پہلے زمین تے آئے پھر کدھر گئے؟ جی میں آدم علیہ جت رہنا تھے عیسیٰ ساڑھے نبی عیسیٰ علیہ السلام تے رہنا ہے نا فرق۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، فرما تسی آدم علیہ السلام دا باپ دسو، عیسیٰ بن مریم دا باپ دسی۔ یہ آدم علیہ السلام اللہ نے اپنے امر نال حکم نال پیدا کر لے، عیسیٰ بن مریم بھی اللہ دے امر نال حکم نال پیدا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کرے، اللہ کسی چیز دا محتاج نہیں، اللہ تبارک و تعالی باپ دا محتاج نہیں، بغیر باپ تو آدم علیہ السلام نو بنایا ہے،
اور انہاں دی ماں بھی کوئی نہیں، بغیر ماں تو بغیر باپ تو اپنے ہاتھ نال بنا دیتا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت دا منظر دکھایا ہے۔ پھر اللہ پاک نے حوا علیہ السلام نو بعد پیدا کر کے دسیا میں عورت دا محتاج بھی نہیں۔ آدم علیہ السلام دی بائیں پسلی دے وچوں حوا علیہ السلام نو بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام نو بغیر باپ تو بغیر ماں تو، سیدہ حوا نو بغیر عورت تو، عیسی ابن مریم نو بغیر باپ تو پیدا کر کے دسیا ہے میں کسی چیز بھی محتاج نہیں، لیس کمثلہ شیء، دی مثل کوئی چیز نہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ واسطے مثالاں خبردار بیان نہ کرنا۔ اگر اللہ دا کوئی شریک ہوتا تو محمد مصطفیٰ ہوتے، اگر اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک ہوتا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہوتی۔ اگر پیغمبر نہیں پھر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے بذات فرمائی ہے یہودیاں نو تے مغالطہ لگے ہے، عیسائیاں نو بھی مغالطہ لگے ہے، مغالطہ لگن دی وجہ میں قرآن اندر موجود ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہنا توانوں کیوں مغالطہ لگے ہے؟ لوگوں توانوں کیوں مغالطہ لگے ہے؟ ساڑھے نبی دے ماں بھی ہے، ساڑھے پیغمبر دا کچھ ہی بولیے باپ بھی ہے، آپ دے والدین کریمین بھی نے، توانوں کیوں مغالطہ لگے ہے؟ پیغمبر علیہ السلام پیدا بھی ہوئے نے تے آپ دی ولادت دن بھی مناندے ہو، پھر کیوں آندے ہو کہ اللہ دا حصہ نے، اللہ دا جز نے؟ وہ تے آندے ہو عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ دا بیٹا، ایسا ہی کہندے سن عیسی ابن وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسی ابن مریم اللہ دا بیٹا ہے۔ تساں کیوں کہ نور من نور اللہ، کہ اللہ دے نور دا جز ہے، اللہ دے نور دا حصہ ہے۔ سن لیجئے ہمارے پیغمبر کی ماں موجود ہے، باپ موجود ہے، شجرہ نسب موجود ہے، آپ کا خاندان موجود ہے، آپ کی ولادت موجود ہے، آپ کی میلاد پاک موجود ہے، آپ کا پیدا ہونا موجود ہے، آپ کا بچپنا موجود ہے، آپ کا سیدہ حلیمہ کے ہاں دودھ پینا اور رہنا موجود ہے، آپ کے بچپن کے سفر موجود ہیں، آپ کے مدینہ جانا موجود ہے، واپس آنا، راستے میں ماں کا فوت ہونا موجود ہے۔ پیغمبر کی بشریت میں اللہ کی ذات سے الگ مخلوق ہونے میں کیا شک ہوا ہے؟ اللہ کا جز نہیں، اللہ کا حصہ نہیں۔ سن لیجیے میرے محمد جیسا رب کی مخلوق میں کوئی نہیں، لیکن میرا محمد اللہ کا شریک نہیں، اللہ کا جز نہیں، اللہ کا حصہ نہیں، اللہ کے نور سے الگ نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ لم یلد ولم یولد، یہ رب کی شان نہیں ہے کہ اس کے نور سے کوئی چیز پیدا ہو، نہیں۔ یہ قرآن کو مخلوق کہنا حرام ہے، کفر ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ جو اللہ کلام کرے، جو اللہ کلام کرے اس کو مخلوق کہنا حرام ہے۔ اور اگر اللہ پیغمبر اللہ کے نور سے پیدا ہوتے تو پیغمبر مخلوق نہ ہوتے، پیغمبر مخلوق ہیں، پیغمبر پیدا ہوئے، پھر آپ نے بچپن گزارا، جوانی گزاری، جوانی کے بعد آپ کے نکاح ہوئے، نکاح پاک کے بعد آپ کی اولاد ہوئی، 4 بیٹیاں 3 بیٹے ہوئے، پھر آپ کے داماد بنے، آپ کے سسرال بنے۔ میرا سوال ہے جب آپ کے والدین بشر ہے، آپ کی اولاد بشر ہے، آپ کے نواسے بشر ہیں، آپ کی نسل پاک بشر ہے، آج بھی حضور کی اولاد دنیا میں موجود ہے، اس لیے کہ دشمن کا نام و نشان مٹ جائے گا، پیغمبر کی نسل پاک قیامت تک رہے گی۔ حضرت حسن کی اولاد سے مہدی نے پیدا ہونا، اس کا مطلب ہے سادات دنیا میں موجود ہے، سارے کے سارے بشر ہیں۔ سیدنا علی بشر ہے، فاطمہ الزہرا بشر ہے، رقیہ بشر ہے، ام کلثوم بشر ہے، سیدہ زینب بشر ہے، خدیجہ بشر ہے، امی عائشہ بشر ہے، آپ کے داماد عثمان بشر ہے، ابو العاص بشر ہے، سیدنا علی بشر ہے۔ پھر آپ نے کھانا کھایا اس لیے کہ بشریت کے لوازمات جو ہوتے ہیں وہ پیغمبر کی ذات پاک کے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے لباس پاک پہنا، آپ کی پگڑی مبارک آنکھ، آپ کا جوتا مبارک آنکھ، آپ کا لباس مبارک آنکھ۔ پھر آپ علیہ السلام بخار آنا، تکلیف آنا، صبر کرنا، پیغمبر کا غزوات میں جانا، جنگ لڑنا، زخمی ہونا، دندان کے شیل ہونا، خون پاک کا بہنا، پھر پیغمبر علیہ السلام پہ بخار آنا، آپ کو زہر آلود گوشت کافروں کا کھلانا، پھر آپ پہ زہر کے اثرات ہونا، بخار آپ پر چڑھنا، بخار کے 13 دن بخار میں رہنا، پھر سیدنا صدیق کا مصلی رسول پہ آنا، پیغمبر کا بیمار ہو کے آخری 12 ربیع الاول کو پیغمبر علیہ السلام سیدہ عائشہ کی سینے سے سر مبارک لگایا ہونا، اللہم بالرفیق الاعلی کہنا، پھر پیغمبر کا روح پاک کو قبض ہونا، پھر آپ کی میت پاک کے اوپر امی عائشہ کا چادر بچھا کر کے پھر آپ کو حضرت سیدنا علی عباس اور فضل بن عباس کا غسل دینا، غسل دے کے کفن پہنانا، کفن پہنا کے قبر پاک لاد والی بنانے والے کا آنا، لاد بنانا، قبر میں حضرت عباس و فضل علی کا اتارنا، سیدنا ابی ذر
سرکار کا قبر پاک میں اتر کر کے پیغمبر علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو ہاتھ لگانا اور پھر آپ کے کفن پاک کو آپ کے لادے پاک میں اتار کے آپ کے اوپر پتھر رکھنا، مٹی ڈالنا، روضہ اطہر بنانا، اس بات کی دلیل ہے کہ میرا محمد ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے لیکن رب کا شریک نہیں ہے۔ میرا رب اپنی پوری مخلوق سے جدا ہے اور اپنے عرش پر بلند ہے، مخلوق اس کا حصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ہوتے تو محمد مصطفیٰ ہوتے، لیکن اللہ نے قرآن میں ونڈ پائی کیسی؟ فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ دی مثل کوئی چیز، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ واسطے مثالہ بیان نہ کرو۔ اللہ کے لیے مثالیں پتہ کیسے بیان کرتے ہیں؟ مکان تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی لوڑ نہیں ہوتی، جی مکان تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی لوڑ ہوتی، یہ سانو سمجھان دے ہو، جی مکان تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی دی لوڑ کوئی نہیں، ساڑھے گھر پوڑی کوئی نہیں بنی ہوئی، سانتا تاں سمجھاؤ جیسا مکانہ تے چھلانگ لے کے چڑھ دے ہو بھی، پوڑی تو ہے، مکان پہ چڑھنے کے لیے پوڑی ہے، پھر تسی پوڑیاں تے نہیں چڑھ دے، میں کہا پوڑیاں تے چڑھنے، پوڑی ضروری ہے، مکان تے بندہ چڑھ جو نہیں سکتا، پوڑی تے ضروری ہے، سیڑھی ضروری ہے، یعنی اللہ واسطے سیڑھی دی لوڑ نہیں، میں کہا نہیں، اللہ اپنے عرش پر بلند ہے، لاؤ تے سیڑھی کیویں لائیں گا ہوتے، ایڈی سیڑھی کتھوں لائیں گا نہیں جانے ہوتے، شارک تو بھی نیڑے ہے، میں کہا شارک تے سیڑھی لیں دی، وہاں جائے تو تیرے کو سیڑھی کوئی نہیں، تو یہ شارک تو نیڑے سمجھے تو پھر تھی لوڑ سیڑھی دی، کوٹھا تے 16 فٹ دور ہے تو تاں سیڑھی لیں دی، کم لیا 14 فٹ 16 فٹ چھت اچھا ہے تاں سیڑھی لویں دی، اتے کی میں سیڑھی لگے گی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وہ بہت قریب ہے، کتنا قریب، نحن اقرب، اپنے علم دے لحاظ سنن ویکھن دے لحاظ اپنے علم دے لحاظ کتنا قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماندے نے میں اپنے علم دے لحاظ سنن ویکھن دے لحاظ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب کہ تواڈے شارک تو زیادہ قریب ہے۔ یہ سیڑھی چڑھتے چڑھیندہ مکان دے چھت چڑھنا سیڑھی دی لوڑ ہوندی ہے، میں کہا جی بالکل ہوندی ہے، جن رب تک پہنچنا سیڑھی دی لوڑ نہیں، میں کہا نہیں جن کیوں، میں کہا اس واسطے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ شارک تو زیادہ قریب، لا سیڑھی جن کہتے میں کہا شارک تے، ان شارک تے سیڑھی لائی، جب شارک تے سیڑھی لگ جائے تو میں کہا ان چڑھ، جن چڑھا کہ میں میری شارک تے لگی ہے سیڑھی، ان شارک تے سیڑھی لگی ہوئی بندہ چڑھن جو گراندہ ہے، سیڑھی جی لگیا تو سے پڑسانگی سیڑھی لے آؤ تو میری گردن تے رکھو تو پھر میں نہ کہ توں چڑھ ہوں چڑھاں گا کہ میں سیڑھی تے لگی کہنے لگے سے اور نو چڑھا لو، میں کہا پھر بولے گا کہ میں جے شارک تے سیڑھی لگ جائے بندہ چڑھن جو کا نہیں رہندا، تے جے کوئی اور ڈنڈے تے پیر رکھے تو پھر بندہ بولن جو کا نہیں رہندا۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ فرماتے ہیں میرے بات مثالاں بیان نہ کرو، لیس کمثلہ شیء لیس کمثلہ شیء، کہتے یاد آئے وہ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری، اللہ ان دی قبر ترامتہ فرمائے، تقریر فرما رہے سن تک رکایا کہ تسی آندے ہو اللہ ہر چیز بنانتے قادر ہے، اللہ ہر چیز بنانتے قادر ہے، اللہ جی ہر شے بنانتے قادر ہے، تے اپنے جیسا اللہ بنا سکتا ہے، پھر توجہ ہے علماء موجود ہے، اپنے جیسا رب بنا سکتا ہے جب ہر چیز بنانے پر قادر ہے۔ پھر وہ ناظر اسلام تھے، فرمان لگے ہاں اللہ ہر چیز تے قادر ہے،
کہنے لگے جڑا جی ہر چیز دے قادر اپنے جیسا اللہ بنا سکتا ہے یا نہیں؟ شیخ صاحب فرمان لگے اپنے جیسا رب بنانا چاہے تے بنا سکتا ہے، لیکن کملیا جڑا بن جائے وہ اللہ ہوندا ہی نہیں، جڑا بن جائے وہ اللہ نہیں ہوندا، اللہ ہوندا ہی ہوئے جنہوں بنان والا کوئی نہ ہوئے، داتا ہوندا ہے جنہوں بنان والا کوئی نہ ہوئے، اس کون ہوندا ہے جنہوں بنان والا کوئی نہ ہوئے، جڑا بنان دا محتاج ہوئے وہ داتا نہیں ہوندا، داتا کون ہوندا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ہر چیز پر بولو قادر کون؟ اللہ دی ذات لیس کمثلہ شیء۔ سیڑھی ضرورت ہے مکان دے چڑھن واسطے، بولو رب واسطے کسی سیڑھی دی لوڑ نہیں۔ اور اگلی بات سن لو، میں کیا کرنا جی سیڑھی مکان دے چھتوں تے کوئی چیز پئی ہوئے، مکان دے چھت تے کوئی چیز پئی، جیڑی تساں مثال دیتی ہے تو مثال بالکل عقل نقل دے خلاف ہے۔ مکان دے چھت تے جس کوئی شے پئی ہوئے تے بارش آن لگے تے ماں کہے اپنے پتر نو پتر بارش آ رہی ہے، او چیز چر پائی او بسترا مکان دے چھت تے پہ ہے تے بارش دا امکان ہے تے ذرا اتوں اتار دے۔ ہن بچے دا جے فرما بردار ہوئے تے بچہ کی کرے گا؟ بچہ چڑھے گا سیڑھی ذریعے تے بسترا اتوں چوک کے تھلے لے آئے گا۔ کم ہو گیا یا نہیں؟ سیڑھی نے اپنا کردار ادا کر دیتا ہے۔ تے جے بندہ ہوئے گوانڈوں سبق پڑھے ہوئے، کسی اور مولوی کو سبق پڑھے ہوئے کہ ماں پہ آندھی ہے مکان دے چھت ہوتے بستر پہ بارش آ رہی ہے چکنا ہے، بندہ جاوے پوڑی دے کول کھلو کے کہے اے پوڑیے اے پوڑیے، او میری امی کہندی پئی بارش آ رہی ہے تے تم بستر چوک کے تھلے لیا، تے پوڑی سننا بھی نہیں تے پوڑی نے ویکھنا بھی نہیں تے پوڑی نے تو بسترا لے آنا بھی۔ پھر بندہ کہے پوڑیے جلدی کر بارش نیڑے آ گئی، میری امی پریشان ہے وہ تو بسترا لیا۔ کسی سیانے بندے ویکھ لیا، اہل حدیث کو ویکھ کے کہنے لگا کی کر رہے ہیں؟ کہنے لگے وسیلے نو بلا رہے وہاں، وسیلے نو پکار رہے وہاں، پوڑیاں کولو منگیندا نہیں، وسیلے کولو منگیندا نہیں۔ تیری میں لڑائی ادو بنی ہے جدوں تو پوڑیاں کولو منگنا شروع کر دیتا ہے۔ جے اولیاء اللہ نو پیاریاں نو رب تک پہنچن دا رب دی معرفت دا تعارف دا ذریعہ بنایا، لڑائی نہیں سی لڑائی ادو بنی ہے جدوں تو انہاں کولو منگن لگ پیا ہے۔ انہاں نے کہا اے پوڑیے، میری امی آندھی ہے بسترا تھلے لیا، بولو پوڑی مشکل کشا، اچھی بولیے پوڑی حاجت روا نہیں۔ جی اولیاء اللہ پوڑیاں نے تے پوڑیاں مشکل کشا نہیں ہوئی دیاں، پوڑیاں دے ذریعے اوپر چڑھین دے، پوڑی نو مشکل کشا نہیں بنین دا، تو دے پوڑیاں نو بلان لگ پیا، پوڑیاں نو آواز دین لگ پیا، تو دے پوڑیاں نو سجدہ کرن لگ پیا، کو پوڑیاں کی نے وہ بول دیاں بھی نہیں تے تیری گل نو سن دیا بھی نہیں۔ کیوں؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ۔ جاگ دے ہو ماشاءاللہ۔ اصل جناب بزرگاں دا کوئی خلوص ہے، میرا دل کرتا پہ میں بس ایویں 2-3 گھنٹے لگا رہا۔ تو اڈا کی خیال ہے ماشاءاللہ؟ دعا کرو کہ اللہ عبدالرحمن عزیز نو جنت جالا درجات، اللہ اس واسطے اس پروگرام نو اس گفتگو نو صدقہ جاریہ بنا دے، لوگاں دی ہدایت دا ذریعہ بنا دے، اس دی دل تی تڑپتی کہ لوگ دنیا سورے، اللہ اس کی خواہش کو پورا کر دے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ پوڑی مردہ ہے او سن دی، پوڑی بے جانے او بولو سن دی، او سن دی نہیں، او سن دی نہیں، تو پوڑی نو مشکل کشا کیوں کہنے لگ پہ آئے؟ جی صاحب نو لوڑ ملنا ہوئے، عمران خان نو ملنا ہوئے، درمیان جہانگیر ترین دی لوڑ تے پہندی ہے، عمران خان نو ملنا ہوئے، کوئی چپڑا سیاں چپڑی سیاں دی لوڑ تے پہندی ہے۔ میں کہا بالکل پہندی ہے، چپڑا سیاں تو بغیر چپڑا سی ملدا کہ توجہ ایڈا بڑا چوڑا میں کہا ملدا ہے چپڑاسیاں تو بغیر، چپڑاسی تو ضروری درمیان ہے۔
ناراض نہیں ہو رہے، ہو جاؤ تو کی کر لو گے، ایک باری تو برداشت کر لو۔ سن لیجئے، توجہ فرمائی جی، وڈیرن ملنا ہوئے تے چپڑاسی دی لوڑ پیندی ہے، میں کہ جی بالکل لوڑ پیندی ہے، تے اللہ نے ملنا ہوئے تے کسے دی لوڑ نہیں پیندی، تے میں آنا بزرگن چپڑاسی دی مانے تو آندہ کیوں ہے؟ تو کیوں آکھیا اولیاء اللہ چپڑاسی نے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جڑے اللہ دے ولی نے اور رب دے پیارے دوست نے، چپڑاسی نہیں یقیندہ ولیاں دی توہین کر رہے ہیں، آندہ نہیں جی وڈیرے ملنا ہوئے، وزیر اعظم ملنا ہوئے، درمیان اندر چپڑاسیاں دی لوڑ پیندی ہے، میں کہ جی بالکل پیندی ہے۔ اللہ نو ملنا ہوئے تو میں کہ چپڑاسیاں دی لوڑ کوئی نہیں، اتنے نہیں لوڑ چپڑاسی دی جانے کیوں؟ تو میں چپڑاسی دا کی کردار ہوندہ ہے؟ وہ دروازہ کھٹکھٹانا ہے صاحب دا، تو صاحب آندہ اندر آ جاتے، وہ اندر جاندہ ہے تو آندہ جی باہر توڑے فلانے دوست آئے نے، وہ آندہ ہے انہوں نے اندر کر دے تو باہر انہوں اندر کر دے ساڑھے مہمانوں، تم باہر چلا جا، تم دوبارہ اندر نہ آئی کیونکہ تو چپڑاسی ہے۔ میں پوچھنا چاہنا چپڑاسی کنوں کیا جے؟ او کدے نال مثال دے رہے ہو، کدے واسطے دے رہے ہو؟ چپڑاسی کنوں بنا رہے ہو، تے وزیر اعظم کنوں بنا رہے ہو؟ رب نو کی سمجھا جے؟ تے اولیاء اللہ نو کی سمجھا جے؟ نہ رب دے رہے ہو تے نہ اولیاء اللہ دے رہے ہو، انہاں چپڑاسی بنائی جاندے ہو، انہاں صاحب صدر بنائی جاندے ہو، کیوں لیس کمثلہ شیئن؟ اللہ واسطے مثالہ بیان نہ کرو، فلا تضربوا للہ الامثال۔ رب کوٹے جیسا نہیں، رب کسے صدر جیسا نہیں، اور اے پوڑیاں سیڑیاں دی کوئی حیثیت نہیں، اور اے اولیاء اللہ نو چپڑاسی نہ کیا کرو، یہ تے رب تے محبوب ترین مخلوق ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ تو عباد الرحمن ہے، اولیاء اللہ رب کے پیارے ہیں، ان کو چپڑاسی نہیں کہتے، ان کو یہ درجہ نہیں دیتے، ان کو یہ مقام نہیں دیتے۔ رب کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ ساری کائنات کے خالق و مالک ہے، اس کو وزیر اعظم اور صدر سے تشبیہ نہیں دیتے۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک رب دی شریک نہیں، کیوں؟ رب دی ذات اور نبی دی ذات ایک نہیں، اونچی بولو، رب دی ذات نبی دی ذات ایک، نبی دی ذات کی ہے اور رب دی ذات کی ہے۔ توجہ فرمائیے، رب دی ذات نبی دی ذات نو ایک کہنا کفر ہے، اللہ دی ذات کی ہے، نبی دی ذات کی ہے، رب نے اپنی ذات دا تعارف کرایا ہے، فرما لیسا کمثلہ شیئن، رب نے اسی قرآن اندر اپنے آخر الزمان پیغمبر دا تعارف کرایا ہے، فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، محبوب فرما دیجئے میری ذات انا بشر مثلکم، اور رب دی ذات لیسا کمثلہ شیئن، اللہ دی ذات تے بولو نبی دی ذات ایک۔ یہ تو گل یاد رکھنی ہے، سویرے تو پورے پنڈ کمنا راتی ساڑھے مولوی آیا تے آندھے اللہ دی ذات تے نبی دی ذات ایک نہیں، اللہ دی ذات تے نبی دی ذات ایک نہیں۔ اللہ دی ذات کی ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ کی ذات الحی القیوم، یہ اللہ کی ذات ہے، اس پر موت نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ پیغمبر کی ذات ایک دن ولادت کا ہے، ہم کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، دوسرے دوست کہتے ہیں نہیں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 3 دن کی تاریخ کا فرق ہے، پیدا ان کے ہاں بھی ہوئے، پیدا ہمارے ہاں بھی ہوئے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی ذات اور نبی کی ذات ایک نہیں، ولادت ہے، پیدا ہونا ہے۔ اللہ کی ذات الحی هو الاول والآخر، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے۔
کب سے؟ وہ کب سے ہے؟ اللہ کب سے ہے؟ اللہ کب سے ہے؟ اس وقت سے ہے جب سے کب بھی نہ تھا۔ کب تب کب کیا ہے؟ کب کچھ کب بھی نہیں تھا۔ هو الاول والآخر، یہ اس کی ذات۔ اور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا میں سوار کو پیدا ہوا، صحیح مسلم فرمایا میں سوار کو پیدا ہوا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں کیونکہ میں سوار کو پیدا ہوا۔ یا رسول اللہ ہر سوار کو روزہ کیوں رکھتا ہے؟ فرمایا میں اس دن پیدا ہوا تاکہ میری پیدا ہونے والے دن کو کوئی عید نہ کہہ سکے، کیونکہ عید والے روزہ تو مسلمان کا ہوتا نہیں۔ فرمایا میں سوار کو پیدا ہوا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں اپنی ولادت والے دن، کہ بعد چاند والے کوئی عید شید نہ کر سکے، کیونکہ میری ولادت والے دن حضور نے ساری زندگی سوار کو روزہ رکھا ہے۔ یہ آپ کی سنت ہے سوار کو روزہ رکھنا۔ یا رسول اللہ کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا میں اس دن پیدا ہوا۔ روزہ رکھ کے حضور کی ولادت کی خوشی تو سمجھ آتی ہے، ٹرکت چڑھ کے مجھے نہیں سمجھ آتی۔ نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا ولادت والے دن، سوار والے دن، اس کا مطلب ہے پیدا ہوئے۔ الحی القیوم یہ رب کی ذات اور پیغمبر کی ذات۔ انکا میتن انکا میتن انکا میتن، توجہ ہے ماشاء انکا میتون و انہم میتون۔ ایک مولوی نے یہاں تک مانا، کہنے لگا حضور پر موت مبارک تو آئی ہے لیکن بس آئی تھی، بس آئی قدم چومے چلی گئی، آئی قدم چومے اور چلی گئی، صرف ذائقہ ہی آیا ہے۔ جس طرح تو یہ ہانڈی دا ذائقہ نہیں جائے چکھ دے، میں کہا جی اس طرح ہی ذائقہ چکھیا ہے۔ میں کہا ہر چیز دا ذائقہ وکھرا وکھرا ہوندہ ہے، موت دا ذائقہ تھوڑا جا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت نو چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہنے لگے دے بچ نبی پاک کوئی نہیں، میں کہا او کیوں؟ جانے یہ تے کلو نفس ہر جان واسطے دا ذکر ہوندہ ہے، یہ دے بچ میں کہا مصطفیٰ تو کہنے لگا کوئی نہیں، میں کہا او ہیں جانے کیوں؟ میں کہا مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میں کہا اندے ہونا جانے جیتے، میں کہا یہ ہوئی جان رحمت۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، جنہوں ہر جمعہ اندھو مصطفیٰ جان رحمت، وہی جان رحمت۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا آنا حق ہے، موت کا آنا حق ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ آپ دیوتے موت مبارک دانا حق کے، موت اللہ دا تحفہ ہے، موت اللہ طرف و انعام تحفۃ المومن الموت۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم سنا نسائی اندر حدیث پاک کہ موت اللہ دا تحفہ ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، موت جڑی ہے پیغمبر دی موت جڑی اللہ دی ملاقات دا ذریعہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پیغمبر علیہ السلام دے ہوتے موت مبارک آئیے تے رب دی ذات تے موت نہیں تے جے پیغمبر رب کا حصہ ہوتے، رب کا جز ہوتے تو ان کی بھی شان مقام درجہ موت کے حوالے سے وہی ہوتا، پھر ان پر بھی موت نہ آتی، کیونکہ کلو من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ رب پر موت نہیں ہے، پیغمبر پر موت ہے اور آپ پر موت مبارک آئیے۔ یہ اگر مسئلہ پتا ہوئے تے توجہ فرمانا، سورۃ العذاب
کتاب اندر اللہ فرماتا ہے میرے نبی دے جان تو بعد نبی پا دیاں بیویاں نال نکاح نہیں کرنا. توجہ فرمانا. رب آندا ہے میرے نبی دی دنیا دے جان تو بعد میرے پیغمبر دی بیوی نال نکاح نہیں کرنا. اللہ جی کیوں؟ فرمائے مومنہ دیاں ماما نے رب نے کیوں نکاح دی حرمت بیان فرمائی ہے کہ پیغمبر دی بیویاں مومنہ دی ماما نے اور قیامت ودنے مصطفیٰ نال جنت جون گیاں. اے خبردار کوئی پیغمبر دی ازواج مطہرات حضور دے جان تو بعد نکاح نہ کرے. رب نے روکیا منع فرمایا ہے. میں پوچھنا چاہنا پیغمبر علیہ السلام بیمار ہوئے صدیق جماعت کران لگ پائے پھر موت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ آگے بڑھیے. نبی علیہ السلام مصلی پاک تے صدیق 17 نمازاں پڑھان دے رہے. پھر آپ دی وفات کے بعد تو بعد خلافت دا مسئلہ چلے ہے. پوری امت دا جمعیہ کیتا ہے خلیفہ بلا فضل کون؟ کچھ ہی بولو. ذرا ہوش آواز دے اندر ابو بکر دا پہلا. ذرا اچھی بولو پیار نال. ہوش آواز دے اندر ابو بکر دا پہلا. وہ آندا ہے مست دمد مست کلندر علی دا پہلا نمبر. او مستی چاہندا ہے تسی ہوش اندر کہو. ہوش آواز دے اندر ابو بکر دا. ذرا پیار نہ محبت گونج پہ جائے پورے پنڈ اندر. دمد مست کلندر نہیں ہوش آواز دے اندر ابو بکر دا. اکو آواز نال لکھیا جائے تاکہ رب راضی ہو جائے. جے رب انہاں تے راضی ہے انہاں دی شان بیان کرنا والذین اتبعوہم بے احسان دیتا ساڑھے تے بھی راضی ہو جائے. تیرا ہوش آواز دے اندر صدیق دا پہلا. ہوش آواز دے اندر صدیق دا. جی بولو. ہوش آواز دے اندر صدیق دا. تکبیر. شان صحابہ شان صحابہ شان صدیق اکبر. جے مصطفیٰ علیہ السلام تے موت مبارک نہ آندی تے خلافت دا مسئلہ نہ ہونا. اسی کی آنے آل و سنہ کی آنے اسی آنے پیغمبر دی وراثت تقسیم نہیں ہوندی. پیغمبر دی وراثت جو ترکہ ہوندہ ہے وہ صدقہ ہوندہ ہے وہ سارے دا سارا بیت المال اندر جمع ہو جاندہ ہے. توجہ فرمائیے. اور شیعہ دا کیتا ہے کہ نہیں پیغمبر دی وراثت تقسیم ہونی ہے. لہذا سیدہ فاطمہ تو ذرا نو کیوں نہیں حصہ دیتا صدیق نے؟ ایدہ مطلب یہ بھی کہندہ ہے کہ ترکہ منہ چھوڑا ہوا مال وہ مال جو میت چھوڑ جائے وہ مال جو میت چھوڑ جائے. میں پوچھتا ہوں شیعہ سے میں پوچھتا ہوں بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں سے سارے مسالک علماء سے پوچھتا ہوں ایک ہی تعریف ہے میرے علم دے مطابق کوئی تعریف میں اختلاف نہیں ہے. ترکہ کسے کہتے ہیں؟ ترکہ کیا ہوتا ہے؟ ترکہ کون سا مال ہوتا ہے؟ کسے کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں وہ مال جو مرنے والا چھوڑ جائے اسے ترکہ کہا جاتا ہے. میں نے کہا ترکہ کا معنی بھی یہی ہے چھوڑا ہوا مال. جو چیز چھوڑ جائے وہ ترکہ ہے. جو چھوڑنے والا چھوڑ جائے جو فوت ہونے والا چھوڑ جائے اس کے مال کو ترکہ کہتے ہیں. حضور کا ترکے کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں صدقہ ہو جائے گا. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں تقسیم ہونا چاہیے تھا. امی فاطمہ تو ذرا کو حصہ نہیں دیا گیا. ترکہ وہ بھی مانتے ہیں ترکہ ہم بھی مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں ترکہ صدقہ ہے وہ کہتے ہیں وراثت بنے گی. میں کہنا پیچھے تے اتفاق کرو. انکا میتون انکا میتون انکا اس دیو تے اتفاق کیجئے. انکا میتون ترکہ کس کا؟ انکا میتون کس کا ترکہ صدقہ؟ انکا میتون و انہم میتون. جس پر موت آئے وہ نبی ہو سکتا ہے وہ رسول ہو سکتا ہے وہ پیارا ہو سکتا ہے وہ حاشر ہو سکتا ہے وہ عاقب ہو سکتا ہے وہ صاحب لواء الحمد ہو سکتا ہے وہ سراج منیرہ شاہد مبشر نذیر ہو سکتا ہے. لیکن سن لیجئے وہ رب کا حصے دار جز نہیں ہو سکتا. کیوں؟ رب دی ذات ہو رہے پیغمبر دی ذات ہو رہے. رب دی ذات موت نہیں پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک تھے. کچھ ہی بولیے. موت مبارک موت مبارک آئی. پتہ ہے حضور پاک دی موت دا لوگ کیوں انکار کر دیں؟ اے اپنے بندے نو مردہ وین دین نا. وہ بندہ تھوڑا چیخ چاک کے مردہ ہے پریشان ہو کے مردہ ہے دکھی ہو کے مردہ ہے. تو وہ سمجھتے ہیں شاید اے موت جڑی ہے کوئی سی بلا دا نام کسی بری شاید نام ہے. مومن لئی موت اللہ کی طرف سے تحفہ ہے رب کی ملاقات کا ذریعہ ہے. یہ موت نعمت ہے کوئی بری چیز کا نام نہیں ہے. حضور کو کھا گیا. اے میرے پیارے دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو دنیا میں رہو.
اور اگر دنیا میں نہیں رہنا چاہتے، ہمارے پاس آنا چاہتے ہو تو پل جو ہے نا وہ موت ہے، اس پل سے گزرنا چاہتے ہو تو ہمارے پاس، نہیں آنا چاہتے تو دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ پڑھیے صحیح البخاری، نبی علیہ السلام سر مبارک پٹی باندھی ہوئی تھی، ممبر پہ بیٹھے تھے، فرما رہے تھے میرے صحابہ اللہ نے اپنے پیارے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا، دنیا میں رہے اس کی مرضی، رب کے پاس چلا جائے اس کی مرضی۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا، صحابہ چپ ہیں، صدیق رو رہے تھے۔ فرمایا ابو بکر، سیدنا عمر اٹھے، ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ نبی پاک کسی بندے کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا اے عمر، جہاں صدیق کی گہرائی پہنچتی ہے وہاں 1.5 لاکھ صحابہ کی نہیں پہنچتی۔ فرمایا تو ایسے عمر نہیں نہ سمجھا، اور کون بندہ ہے جس کو اللہ اختیار دے زمین پہ رہے یا اس کی مرضی، رب کے پاس چلا جائے اس کی مرضی؟ پیغمبر نے اپنی موت کی خبر دے دی ہے۔ سیدنا عمر کہنے لگے ہمیں اس دن مجھے یقین ہو گیا ابو بکر تو اسے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، تو علم میں پختہ ہے، تو جمع سمجھ جاتا ہے پیغمبر کے راز کی باتیں۔ فرمایا میں نے رب کے پاس جانے کا فیصلہ کر لی ہے۔ یہ پیچھے کھڑے ہیں، یا رسول اللہ تسا نہیں جانا، تو چلے بھی کیسا مننا ہی کوئی نہیں۔ مزے دی گل تے ہے، لطف دی گل تے ہے، سکون دی گل تے ہے بھئی یا رسول اللہ پہلی ساڑی گزارش ہے بس تسا اے کام نہ پسند فرماؤ، اللہ کول جان والے ایتھے ہی رہو۔ فرمایا میں رب نے کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، میں جا رہا ہوں رب کے پاس۔ یا رسول اللہ جے تسی چلے گئے تو ایسا مننا جی کوئی نہیں، تو چلے بھی جاؤ نا تو ایسا کہنا کوئی نہیں گئے، ادھر ہی ہے موجود ہے۔ تو پھر کوئی بندہ کہے گا تو ایسا کہنا تھوڑی آنکھ ویکھنا نہیں حضور دنیا میں موجود ہے۔ اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ اپنے رب کے پاس موجود ہے۔ وہ زندگی برزخی زندگی ہے، دنیاوی نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی آپ کی 63 سالہ تھی، اس کے بعد آپ کی برزخی زندگی ہے جو ہمیشہ جاری اور ساری رہے گی، جس میں پیغمبر قیامت پھر قائم ہوگی۔ پیغمبر اسی زندگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر کے، اللہ یہ زندگی جو ہر مومن کو بخشتا ہے، پیغمبر کی کہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہ آخرت کہیں بہتر ہے جو اللہ محمد مصطفیٰ کو دے گا۔ ہم دنیاوی زندگی کہتے ہیں، دنیا کے حضور پوری فرما گئے، اخروی زندگی کا، برزخی زندگی کا کون انکار کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ زندہ کدے موت، نبی علیہ السلام تے موت مبارک آ گئی ہے، رب دی ذات تے نبی دی ذات، اونچی بولیے رب دی ذات تے نبی دی ذات۔ ایک کو باری بولو گے تو پھر تھوڑی گل اگے چلے گی، نہیں تو ایسے ہی بس کر دیں گا۔ اللہ دی ذات تے نبی دی ذات، اللہ دی ذات کی ہے، نبی دی ذات کی ہے۔ توجہ فرمانا، فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذو سنۃ ولا نوم، اللہ واسطے اونگ بھی نہیں، اللہ واسطے موت نیند بھی نہیں، بولو اونگ بھی نہیں، جو تو انو آ رہی توجہ ہے نا ماشاء اللہ، واسطے اونگ بھی نہیں، اللہ واسطے نیند بھی نہیں۔ اور میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوندے سن یا نہیں؟ اللہم بسمک آموتو، اللہم بسمک آموتو واحیا، پیغمبر سو جاندے اور دائیں کروٹ آپ لیٹ دے پڑھ دے اللہم بسمک آموتو واحیا۔ یہ سمجھنا ایک حدیث تے توجہ فرمائیے، سفر دے اندر ایک حدیث صحیح البخاری اندر میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر اندر نے رات پہ گئی، آپ نے پڑاؤ ڈالیا، صحابہ نے پڑاؤ ڈالیا، خیمے لگائے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات ایک حصہ گزر چکا ہے تے سویرے اٹھنا بڑا مشکل ہے، تھکاوٹ بھی ہوئے گی تے تواڈے وچوں ایک بندہ پہرا دے جڑا جاگدا رہے، مال دی حفاظت کرے تے سویرے اذان کرے فجر دی، اور پھر سانو اٹھائے نماز لئی۔ مؤذن رسول سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ دی ڈیوٹی لگ گئی ہے، توجہ فرمانا، نبی علیہ السلام سو گئے، صحابہ کرام سو گئے، سیدنا بلال دا پہرے تے ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ میں رات نو جاگنا ہے تے حضور علیہ السلام نماز لئی جگانا تے اذان دے ہونی ہے۔ حضرت بلال فرماتے نے میں اونٹ دے پلانے نال اینج کر کے ٹیک لگائی جا کے میں تھوڑی جی کمر سیدھی کر لواں، کن سیدھی کر لواں، سونا تے آنی تھوڑا جہا آرام کر لواں، سستا لواں، جو میں ٹیک لائی
میں سویا تے میں سو گیا، بلال سو گیا جی میں منڈا سو گیا جاگ پتر سیدنا بلال بولو اچھی بولو سو گئے ہو تسی نا سیدنا بلال سو گئے اچھی کولو سیدنا بلال سیدنا بلال تیرے کول تو بڑی امید سی بار تو جاگدہ رہا سے اللہ دا بندہ تیرے کول تو دھرنا دے معاملہ تو جی سائیں گے تو پھر تے 26 جناب 3 سال اور کٹ جا سی سیدنا بلال اچھی بولو پیار نہ سیدنا بلال سو گئے نماز فجر دا وقت گزر گیا دانے فجر دا وقت گزر گیا سورج چڑھ گیا تے سورج دیا کرنا نبی علیہ السلام دے چہرے انور تے پئیاں آپ نو دھوپ نے تا محسوس فرمائی آپ جاگے اٹھے تے آواز دیتی ہے بلال بلال جی یا رسول اللہ بلال اٹھے آئے جلدی نال محبوب جی حاضر فرما بلال کدھر گیا سے نماز فجر دا وقت گزر گیا سورج چڑھ گیا تو نازان کئی نہ سروں اٹھایا تے کدھر گیا سے کدھر کی معاملہ بنے سیدنا بلال فرما دے محبوب جی جس رب نے تو آنو سوایا جس رب نے تو آنو سوایا اسی رب نے بولو سانو بھی سواتا منو بھی سوا دیتا ہے لا تاخذو سنتوں ولا نوم جڑا سون تو پاکے بولو کون ہے سون تو پاک کون ہے نیند تو پاک کون ہے اللہ دی ذات اسی واسطے مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے فرماندے نے کہ رب سوندا نہیں اپنے ذرا پیار نہ مسئلہ سمجھان لی فرماندے نے جے رب بھی سو جاندہ جے رب سو جاندہ تو پھر ادھی رات توڑیاں دعاواں کون سندا جے رب سو جاندہ پھر پکاراں دکھی بندیاں دی رات نو کون سندا جان دے دکھی بندے دی رات بڑی لمبی ہوندی ہے رات گزرن تے نہیں آندی پھر کون سندا پکاراں کون سندا پکاراں جے رب سو جاندہ تے حضرت ایوب دیاں بیماریاں کون سندا جے او سو جاندہ تے کون سندا لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ فرماتے نے جی میں ہی سو جاندہ یونس علیہ السلام دیا کون سندا میں سو جاندہ پھر ادھی رات اس ویلے خولا دیاں دعاواں کون سندا ادھی رات دا وقت سیدہ خولا ادھی رات دا وقت سیدہ خولا کدی بندہ ہوئے نا جیل اچ بند ہوئے یا کسی دکھ اچ گریا ہوئے تو پھر رب تو علاوہ کوئی ظاہری آسرا نہ ہوئے تو اس ویلے پھر سمجھ آندی ہے اس حدیث پاک دی جو میں اکثر پڑھنا سننا اور ایمان تازہ ہوندے ادھی رات دا وقت سیدہ خولا رضی اللہ تعالیٰ نا یہ مہاجرہ صحابی آئے اپنے ایک شوہر دے نال ہجرت کر کے اولاد دے نال چھوٹے چھوٹے بچے نے مدینہ پاک اندر آئیے مدینہ پاک اندر آون تو کچھ عرصہ بعد اس دن اپنے شوہر نہ جھگڑا ہو گیا ہے شوہر نے طلاق دے چھوڑی شوہر کہنے لگا تو میرے اتے انج حرام ہے جویں میری ماں حرام ہے اپنی ماں نہ تشبیہ دے دیتی ہے جنہوں اسلامی اصطلاح اندر زہار کیا جانا ہے تو میرے اتے انج حرام ہے جویں میرے اتے میری ماں حرام ہے یہ ادھی رات دا ویلا ہے انہوں کوئی تھا نظر نہیں آندی کوئی پیکا نظر نہیں آندا پیکے میں کے سارے مکہ مکرمہ اندر نے پھر آؤتے چھوڑ آئیے جڑے مسلمان نہیں والدین چھوڑ آئیے جڑے مسلمان نہیں ایک کو شور مسلمان ہے تے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے نے شور نہ جھگڑا ہویا شور نے ماں کا چھوڑے ہے ماں نہ تشبیہ دے دیتی ہے خولا دی رات ویلے اپنے گھر چو نکلیے سیدھا نبی علیہ السلام دے دروازے تے آئیے ذرا حدیث تے توجہ فرمانا دروازہ کھٹکھٹ آئے سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا دروازے تے آئیاں فرمایا کون فرمایا اماں جی خولا وہاں فرمایا کیویں اس وقت دی رات دا ویلا کیویں آئیے فرمایا اماں جی مسئلہ بن گیا جھگڑا ہو گیا شوہر نال میں حضور کو لو مسئلہ پوچھنا ہے اگو امی عائشہ فرما دیا نے مسئلہ پوچھن دا کوئی ویلا ہوندا ہے ادھی رات دا وقت حضور آرام فرما رہے ہیں واپس چلی جا سویرے آ کے مسئلہ پوچھیے تے خولا ہی دکھ دا اظہار کر
دی اما جی دکھی بندے دی سویر بڑی دور ہوندی ہے اولاد اندر تے رات گزر جاندی ہے جدوں بندہ کلا صحبت خانے بند ہوے رات کدوں گزرن تے آندی ہے جدوں بندہ جیل اندر بند ہوے رات کدوں گزرن تے آندی ہے جدوں بندہ دکھی ہوے تکلیف بیماری اندر ہوے کدے کدے ماں بھی سو جاندی ہے تے ابا بھی سو جاندا ہے پھر آ سو جاندے نے بیوی بچے سو جاندے نے پھر کلیاں بندہ اس ویلے رب نال گلاں کردا ہے اللہ ساری دنیا سو گئی ہے اس ویلے آواز آندی حل میں مستشفین حال میں مستشفین میرے بندے آسمان دنیا تے آگے کہہ رہے ہاں میں تے سوندا ہی نہیں تے جدو تسی آندے ہو رب ساڈی سندا نہیں پھر آسی میں آنے آسمان پڑھتا کیوں نہیں زمین کیوں نہیں شک ہوندی یہ رب نہیں سندا تو پھر اس ویلے کون سننا ہے رب دے سنن دے بارے تے ہر مولوی رکوع تو بعد سر چکے آنا ہے سمع اللہ لمن حمدہ سمع اللہ اے مقتدیو سن لی ہے اللہ نے دعا اللہ نے پکار سن لی ہے سنتا ہے رب بھی سنتا ہے رب کے سوا کوئی نہیں سنتا اللہ سا ما یاکمون بڑا برا فیصلہ کر دے ہو جدوں اوکھے ویلے آندو اے حلی اجمیری اے داتا میری پکار سن تسی اکاڑے اندر ہو اس دی قبر ملاہور اندر ہے آندو اے تو ساڑی ڈریک سن دے اللہ کو ڈر جاؤ کنوں پکار رہے ہو نہیں جے پکار لہو دعوت الحق اللہ دی پکارا کے وَمَنْ عَذَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ کوئی نہیں جے دعا سندا رب تو سوا تسی کی آندو ایتھو پکار دے ہوتے آندو ڈریکٹ سندا لاہور والا بزرگ قبر اندر سینکڑوں سال ہو گئے قبر اندر آندو ایتھو پکار سننا ہے کوئی آندا پیر عبدالقادر جیلانی بغداد اندر ساڑی ایتھو پکار سننا ہے میں آنا انہاں دے بارے تے آندو ڈریکٹ سن دے نے تے اللہ دے بارے کی آندے ہو جڑا شارک تو قریب ہے دے بارے آندے ہو وسیلے دی لوڑے ساڑی ڈریکٹ نہیں سننا رب نہیں سندا بندہ سندا ہے جنہوں رب نے بنایا وہ سندا ہے جڑا رب دا محتاج ہے وہ سندا ہے جڑا کپڑے دا سیون دا پہنن دا جوتی دا کھان دا پین دا بیماری دا دکھ تے سکھ دا محتاج ہے وہ سندا ہے جدا جنازہ پڑھیا گیا وہ سندا ہے جدی میت دا اندر دفنائی گئی ہے جنہوں نے لایا گیا جنازہ پڑھیا گیا ہے وہ دے بارے آندے وہ سندا ہے جڑا مردہ ہے وہ آندے وہ سندا ہے جنہوں میت نو چکیا گیا چار کندے ہوتے ہو سننا ہے کون نہیں سندا الحی القیوم لا تاخذو سنتوں ولا نوم سنیے اما سیدہ خولہ دروازہ رسول پہ کھڑی ہے بتانے لگاؤں مشکل کشا کون ہے بتانے لگاؤں حاجت روا کون ہے نہ پھرو ان درباروں پر نہ اپنی تا ایمان خراب کرو نہ عقیدہ خراب کرو اے بزرگ نے اللہ دے بندے نے انہاں واسطے دعاواں کیتا کرو اے تواڈے حاجت روا مشکل کشان نہیں اے تواڈیاں دعاواں دے محتاج نے تہاڈیاں دعاواں دے محتاج نے اے تواڈے واسطے دعاواں نہیں جے کردے اور نہ ہی تواڈیاں دعاواں پکارا سن دے جے اے سیدہ قولہ دروازہ رسول پر حدیث صحیح البخاری اندر اما جی ایسا فرما دی نے خولہ سویرے آ جائیں حضور آرام فرما رہے نے فرمایا نہیں اما جی دروازہ کھولو سویر کنے ویکھیے میں ہونے مسئلہ پوچھنا ہے محبوب سو گئے نے اس وقت آرام فرما رہا نے سو گئے نے فرمایا نہیں کھولو تقرار ہویا ہے حضور علیہ السلام نے آواز پہنچی ہے بیدار ہو گئے فرمایا شاہ کون آیا دروازے پر فرمایا محبوب جی خولا آئی ہے فرمایا کھول دروازہ کھولیا گیا دروازہ جدوں کھولے ہے سیدہ خولہ اندر آئیاں فرمایا خولہ کی ہویا ہے محبوب جی میرا شوہر نہ جھگڑا ہویا ہے شوہر نے میں اپنی ماں نہ تشبیہ دے دیتی ہے ہن دسو میں کی کراں فرمایا خولہ تو اپنے شوہر تے حرام ہو چکی تو اپنے شوہر نال تو نہیں رہ سکتی یا رسول اللہ کیوں فرمایا ایویں طریقہ آ رہا ہے جڑا بندہ اپنی بیوی نو ماں نہ تشبیہ دے دیندا ہے وہ اس پہ حرام
یا رسول اللہ، اللہ دے رسولو کچھ مسئلہ حل کرو، کوئی قانون تبدیل کر دیو۔ فرمایا خولا میں رب دی مرضی تو بغیر قانون بدل نہیں سکتا، میں نہیں بدل سکتا۔ مختار کل کون ہوا؟ اونچی بولیے، مختار کل کون ہوا؟ فرمایا یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے، میں قانون نو بدل دیاں۔ بار بار تکرار کی تے اماں جی عائشہ درمیانے چاہیاں خولا دروازہ کھول دیتا ہے، تو حضور نو گل دس دیتی ہے، حضور نے تن جواب دے دیتا ہے، ہن تکرار نہ کر، واپس جا۔ سیدہ خولا سوچتی ہے اس تو وڈا دروازہ کوئی نہیں، اگر یہ حاجت روا نہیں تو پھر رب ہی تو حاجت روا ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے تو میرا اور کون ہو سکتا ہے؟ اگر ہوتے تو مصطفیٰ ہوتے، یہ مصطفیٰ کے دروازے پر یا رسول اللہ قانون بدلو تبدیل کرو، فرمایا نہیں ہو سکتا۔ سیدہ عائشہ فرمان لگی خولا نہ تکرار کر، واپس چلی جا۔ حضور نے جواب جو دیتا ہے واپس چلی جا۔ حضور نے آرام کرن دے، حضور لیٹ گئے، آرام فرمانے لگے۔ سیدہ خولا نے دل ہی دل اندر کیا، اے اللہ سو گئے نے تیرے پیارے، یا اللہ تیرا محبوب تے سو گیا، آرام فرما رہے ہیں تے میرا ہور تھا بھی کوئی نہیں اور ٹکانا بھی کوئی نہیں، تو تے سوندا ہی نہیں۔ لا تاخذو لا تاخذو، کدی ازما کے ویکھو، کدی اہل حدیث کو لا کے ویکھو، ساڑھے سارے کم ہو رہے جے، ساڑھے سارے کم ہو رہے ہیں تے اللہ دے دربار تو ہی ہو رہے ہیں۔ اسے اولاد بھی ہے جیڑی شاید تو آڑے کوئی ایک شاید دسو تو صحیح نہ اے تو آڑے کوئی وعد ہوئے جیڑی ساڑے کو لیں جیڑی تو آنو اتھو لبی ہے۔ جے تو آڑے تین کان نے تو پھر بھی سان دسو، ساڑھے کان بھی دو نے تو آڑے بھی دو ہی نے، ایک سنن واسطے دے ایک کڈن واسطے، میں تو سنی آؤ تھے دو۔ اللہ نے دو کن سانو بھی دیتے ہیں تے نک بھی ایک دیتا ہے تے ہونٹ بھی دو تے بتی دان تے زبان تے ہاتھ بھی دو انگلیاں دا، پیر بھی دو انگلیاں دس۔ دسو جڑی تو آڑے کول فالتو شے او دسو، ایسن شے اتھو لبھیے تے توانو اے کچھ رب کو لبھے، اے جے رب تو علاوہ ساڑھے بزرگاں داتا آندے ہوا اے تو شے لب جانی ہے، او کیڑی شے ہے جڑی تو آڑے کول؟ مسجدہ ساڑھے کول بھی نے، تو آڑے کول بھی نے، مدرسے ساڑھے کول بھی نے، تو آڑے کول بھی نے، مردے تو آڑے بھی نے، مردے ساڑھے بیمار تسی بھی ہوندے ہو، بیمار ہسی بھی ہونے ہیں، دکھ تو آڑے تے بھی آندے نے، سکھ ساڑھے تے بھی آندے نے، دکھ تو آڑے تے بھی آندے نے، دکھ ساڑھے تے بھی آندے نے، بات فرق اتنا ہے تسی اتھو جا لیندے ہو، ہندو آندے نے سنگاواں تو لبدا ہے، ہندو آندے نے سنگاواں تو لبدا ہے، دوجا آندہ ہے سن گوڑے تو لبدا ہے، تیجا آندہ ہے سن قبر تو لبدا ہے، اسی آنے ہاں سارا کچھ رب کو لبدا ہے۔ یہ ان فیصلہ تو سا کرنا ہے کیڑے پاسے جانا ہے۔ کوئی آندہ ہے سن گان دی پوجا تو لبے ہے، اگلا آندہ ہے نہیں گھوڑ دے نیچے گزرا نال من سارا کچھ لب گیا، تیسرا آندہ ہے مینو فلان دربار تو لبے ہے، اسی آنے سن سارا کچھ کے دے دربار تو لبے ہے۔ اسی جدوں دکھ آوے سکھ آوے تے رات ہووے اندھیرا ہووے سویرا ہووے انہوں ہی بلانے پکارنے کم ہو جاندہ ہے، نہ دن ویکھنا پہندہ ہے، نہ اتوار ویکھنا پہندہ ہے، نہ جمعرات ویکھنی پہندی ہے، نہ سوار ویکھنا پہندہ ہے، جس ویلے دل کرے پھر تو آڑے تے مشکل الگ الگ نے، کوئی فارسی جاندہ ہے، کوئی عربی جاندہ ہے، کوئی جناب پشتو جاندہ ہے، کوئی بزرگ عربی اردو جاندہ ہے، کوئی انگریزی جاندہ ہے، ہر زبان دا وکر ہے، ساڑا او مشکل کچھ حاجت روا جڑیاں ہر زبانہ دا خالق بھی ہے، ہر زبان دا مالک بھی ہے، تے زبان نہ ہوئے گنگا ہوئے تامی سن لیندہ ہے، تے سامی سمجھ لیندہ ہے، گنگے دی رمضان رب جاندہ ہے، پھر او جاندہ ہے۔ من دسو علی حجویری دی قبر تے گنگا جا کے کی کوے؟ گنگا کی کوے تے اگلا کی سنے؟ مناظر اسلام حافظ عبداللہ شغوپوری اللہ ان دی قبر تے رحمتہ فرمائے،
فرماندے ہوندے نے عراق دے دورے تے گئے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دی قیادت اندر ایویں بغداد اندر پیر عبد القادر جیلانی دی قبر تے چلے گئے کہن لگے اسی گیا سرکاری مہمان سا سانوں نے کیا چلو بابا حضرت پیر عبد القادر جیلانی دی اے قبر ہے ذرا اس قبر نو جناب اسی ویکھن چلے گئے پیر صاحب دی قبر تے چلنے آ انہاں واسطے دعا کر دینے آ فرمان لگے تے بابا لیٹیا ہویا پاکستانی تے کہے بابا جی مینوں مہینہ ہو گیا ہے تو انہوں پکارنے ہون تے میری دعا سنو حافظ صاحب فرمان لگے حیثاں تے سرکاری مہمان لیکن رہا نہ گیا توحید دے خلاف جملہ سن کے مواد فرقے میں رہ سکتا ہے حافظ صاحب فرمان لگے میں اولی جے کہ بابا جی اے بزرگاں دی زبان عربی سی اینوں پنجابی سمجھ نہیں آندی نن عربی بلاؤ جنہوں بابا میرے وال ویکھ کے آنا ہاں مولوی جی مینوں عربی نہیں آندی حافظ صاحب فرمان لگے میں نے قرآن یاد آ گیا ضعف الطالب والمطلوب بلانا والا کمزور ہے جنہوں بلایا جا رہا ہے توجہ فرمائیے بابا عربی نہیں جاندا تے جنہوں پکار رہا وہ پنجابی نہیں جاندا تے حافظ صاحب فرمان لگے بابا جی پھر انہوں بلاؤ جڑیاں ساریاں زباناں جاندا ہے وہ کون ہے اللہ دی دا سیدہ خولا توجہ سیدہ خولا اچھی کہو اچھی کہندے رہو نہیں تو میں بس کر دیاں گا میں اس وقت لمبی کر رہا ہوں میں نے 5-7 سال آنا نہ پوے دوبارہ سیدہ خولا انشاءاللہ 5 سال ہو گئے نہیں ہوں میں بابا جی نال وعدہ کر جانا ہوں میں ہر سال آونا ہے انشاءاللہ پکی گل ہوگی آمین کہہ دے بھائی آمین کہہ دے فاروق صاحب تے آمین علی مور لائی اللہ انہاں دے سسر نو ساس نو جنت اعلی مقام عطا فرمائے میں لگدا تواڈے پنڈ دے جوائی نے اللہ نے درآمد فرمائے توجہ ہے ماشاء سنیے غور نال توجہ فرمائیے جڑا پیغام میں دینا چاہنا سیدہ خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما دیا نے میرے اللہ تو تے سوندہ ہی نہیں میرا محبوب تے سو رہا نے آرام فرما رہا نے تو جواب مل گیا ہے یہ فرماتے نے میں تے اختیار نہیں رکھدا میرے اللہ تے پکارے ابھی دل لے جے اچھی بھی آواز نہیں ماری اماں جی ایسا فرما دیا نے واہ میرے اللہ تو کیڑے ویلے سن لی میں کول کھڑی سا میں پاس کھڑی تھی اس نے تجھے کس وقت بلایا میں نے نہیں سنا تو نے عرش پہ سن لیا امی عائشہ زندہ سلامت موجود ہیں پاس موجود ہیں کیڑے ویلے کن لفظنال بولا اماں جی فرماتے میں نے اس کی بات نہیں سنی میں نے اس کی شکایت دعا پکار نہیں سنی مردے کیسے سنے فوت شدہ کیسے سنے امی عائشہ فرماتی ہے میں پاس کھڑی تھی میں نے اس کی پکار نہیں سنی جبریل آئے فرمایا محبوب جی جاگئے تے دنیا دسیے رب دی ذات تے نبی دی ذات ایک نہیں اللہ دی ذات سوندی نہیں اونگ بھی نہیں آندی تے پیغمبر سو جاندے نے محبوب اٹھئے تے خولن کبیے قانون بدل گیا ہے قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ذرا کلیاں بے کے پکار کے ویکو تے صحیح جواب کے بیان ہے واللہ یسمع تحاورکما شیخ موجود ہے تینوں زمانے ایکو آیت اندر قد سمع واللہ یسمعو سامعہ بھی یسمعو بھی کی مانا آج تک سنتا بھی وہی رہا آج سنا بھی اسی نے قیامت تک سارے اندیاں پکارا کون سنے گا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ جاؤ نا بیت اللہ اللہ سارے نو لے جائے یا اللہ کرونا نو مکا دے اللہ کرونا نو مکا دے اللہ کرونا کو ختم کر دے یا اللہ سب سے پہلے تو نے کرونا سامری کو لایا تھا ہمیں پتہ ہے یہ بچڑے اور گھوڑے کی پوجا کی وجہ سے لگتا ہے یا اللہ یہ انہی کی وجہ سے ہمیں لگ گیا ہے یا اللہ اس کرونا کو ختم کر دے کیوں استاد
بچے دی پوجا کریے تو کرونا لگتا ہے. سامری کہندا سی لا مساس میرے قریب نہ آنا مینوں ہاتھ نہ لانا تو انہوں کرونا ہو جائے گا. بچڑے کی پوجا پر سامری نو کرونا لگا دے. سب تو پہلے جنہوں کرونا لگا وہ سامری تھا. اس کو جو ہاتھ لگاتا تھا وہ کہتا میرے کو 6 فٹ پیچھے رہو 6 فٹ میرے کو پیچھے رہو نہیں تو آنو جناب کرونا لگ جائے گا. پھر یہ چائنا پہنچا, چائنا سے وہ ایران پہنچا, ایران سے پھر براستہ گوادر پاکستان پہنچا. توجہ ہے پھر یا اللہ بیت اللہ دے اندر راستے کھول, یا اللہ کرونا دی وبا نو ختم کر دے. اللہ مدت ہوئی ہے ہن تے پڑھنا ہن بابا ہویا نا کدی سمسام پڑھیا کنے سال ہو گئے حج بھی باندھے تو عمرہ بھی باندھے ہن لمحہ در آندا ہی پڑھنا. اللہ مدت ہوئی ہے سکھتے آن مینوں آندا نہیں نا سناواں اے نہیں یاد کی تو اللہ مدت ہوئی ہے سکھتے آن. اگے پھر جوگی سانگ بنانو جی کردہ اس تو کہا کہ یہ پتہ نہیں تیرے گھر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پاننو جی کردہ. اس تو کہا کہ یہ تیرا گھر بے کہ تو مت سنا دے آگے جاٹ. اللہ راستے کھول دے. بیت اللہ اندر جائیے جڑی گل میں نو آتی ہے میں تنوں سنان لگا. بیت اللہ دے دروازے دے سامنے جائیے ایویں بیت اللہ دروازے تواڈی نظر پوے نا تو تے پتہ کی لکھیا وقال ربکم وقال ربکم. یہ آیت قرآن وچ پڑھی جاندی سی سن دے سا علماء کول سن دے سا پڑھ دے سا بیان کر دے سا. سب تو زیادہ من سکون ادو آ جدوں بیت اللہ کے دروازے پہلی دفعہ سامنے گیا نا اس طرح اچانک نظر پئی وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کہتا ہے میں نے بلاؤ تے صحیح. بیت اللہ کے دروازے پھر وہاں لکھا ہوا ہو تو پھر منگن تو مزہ تے آندا ہے نا. پھر وقال ربکم ادعونی استجب لکم. استجب لکم یہ معنی کی بنتا ہے. علماء موجود نے, شیخ موجود نے, امام النحو صرف موجود نے, ذرا توجہ فرمائیے. پھر معنی کی بنے گا استجب لکم. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو. استجب لکم میں سنتا ہوں یہ مانا نہیں میں کیا کرتا. میں سنتا ہوں میں قبول کرتا ہوں نہیں نہیں. باب استفعال ہے یہ خاصہ بھی کچھ ہوئے گا. کیوں شیخ خاصے اندر طلب طلب کیا معنی بنے گا وقال ربکم ادعونی استجب لکم. کاش اس کا معنی تم سمجھتے ہوتے جانتے ہوتے. جو اس کے اندر تڑپ ہے نا وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کہتا ہے مجھے بلاؤ مجھے پکارو. میں تو طلب میں رہتا ہوں, میں تو تڑپ میں رہتا ہوں, میں تو انتظار میں ہوں کب تم بلاؤ. میں تو اس انتظار میں ہوں. استجب لکم استجب لکم میں تو اس طلب میں ہوں چاہت میں ہوں کب کوئی مجھے بلائے کب کوئی مجھے بلائے. میں تو دینے کے لیے تیار ہوں کب کوئی بلائے کب کوئی آئے میرے دروازے پر. تسا رب دے دروازے جا کے ویکھیا نہیں, تسا سجدے اندر کدے پہ کے ویکھیا نہیں, اس کو لو منگ کے کدے ویکھیا نہیں. کی جانے قبروں کی خاک چھاننے والا یہاں توحید کا جام کتنا پیارا ہے. کی جانے گھوڑے کی پوجا کرنے والا, درختوں کی پوجا کرنے والا, جھاڑیوں کی پوجا کرنے والا, ہاڑیوں کی پوجا کرنے والا, برتنوں کی پوجا کرنے والا, آگ کی پوجا کرنے والا, بتوں کی پوجا کرنے والا, قبروں کے سامنے ملنگوں کے سامنے پکارنے والا. کیا جانے اس آیت دا معنی کیے وقال ربکم وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو تو صحیح. جب پکارا گیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فرمایا میں تے اس انتظار بھی نہیں رہتا کہ تم بتیاں بند کرو تے پونا گھنٹہ دعا کرو تے تاں قبول کراں. فرمایا میں قبول اس طرح تڑپ
تڑپ اندر رہنا، اس طلب اندر رہنا، اس چاہت اندر رہنا کہ میرا بندہ کدو میں نے بلائے، میں لمبی چوڑی ہم کافیہ جوڑتے الفاظ بھی دے انتظار نہیں رہندا، میں تے اتنا سارا کوئی کہہ دے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رب إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ میں تے لمحہ بھر لمبی دعاؤں کے انتظار میں بھی نہیں رہتا، بس دل دے خلوص نال مینوں بلاؤ تے جتے ہوو تے جویں ہووے اودوں بلاؤ، میں تے دعا سننا بھی ہاں تے قبول بھی فرمانا۔ سیدہ خولہ دی رات میں آواز ماری ہے، ادھی رات ہی مسئلہ حل کیتا ہے، سویر دا بھی انتظار نہیں کیتا، محبوب اٹھو تے خولہ نے کہا وہ اپنے شوہر نو جا کے کہے وہ 2 مہینے دے لگاتار روزے رکھے سٹا مسکینہ نو کھانا کھلا جے نہیں طاقت تے 2 مہینے دے لگاتار روزے رکھے یا غلام آزاد کرے، ماں وہی ہوندی ہے جدے بطن چو بچہ پیدا ہوندا ہے منہ کے نال کہن نال بیوی ماں نہیں بن جاندی، لیکن ایک کفارہ پہ جاندا ہے، کفارہ ادا کرے سا قانون بدل دیتا ہے تے دنیا نو دسن واسطے کہ لوگو رب سنتا بھی ہے تے رب قبول بھی فرماندا ہے۔ سنیے ساری کائناتیاں دعاواں سو پکاراں سنن والا کون؟ اللہ دی ذات، نبی دی ذات ایک نہیں، اللہ دی ذات کی ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رب بولدا ہی نہیں، رب بولدا تے اسلام اندر سجدہ صاحب ہے یا نہیں تے صاحب کیوں ہے؟ کون بولے؟ صاحب کدوں سنت بنے ہیں؟ سب تو پہلے کون بھولے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے 2 رکعت پڑھائیاں، راوی نو شک کے نماز زور دیئے یا اثر دیئے نہ 2 نماز جو ہے ایک نماز ہے، آپ نے 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیرے ہے، آپ اٹھے مسجد نبوی تو باہر تشریف لے گئے، صحابہ آپس اندر چاہ مگوئیاں کرنے لگے، یار اس طرح آج نماز حضور نے گھٹ پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھائیاں، لگتا ہے نماز گھٹ ہو گئی ہوگی، کم ہو گئی ہوگی۔ بعد نے کہا یار حضور کہتے بھولنا گئے، ان حضور نو یاد کرنا چاہیے، دسنا چاہیے۔ بعد نے کہا نہیں نماز گھٹ گئی، انہیں دسن دی کیڑی لوڑ کم گھٹے ہی ہے نا، نماز گھٹی ہے نا تو گھٹ گئی ہوئے گی، رہن دو۔ بعض صحابہ نے کیا نہیں دسنا چاہیے ہے، ایک صحابی اٹھیا سیدنا ذوالجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایویں حضور بار جا رہے نرز کردہ یا رسول اللہ، ادب کا احترام کا انداز، فرمایا محبوب جی نماز کم ہو گئی یا تسی بول گئے؟ فرمایا نہ میں بولیا نہ نماز کم ہوئی، پھر کون ہے عالم الغیب؟ فرمایا نماز کم بھی نہیں ہوئی، میں بھولا بھی نہیں ہوئی کم نماز، نہیں میں بھولا۔ یا رسول اللہ پھر 2 رکعت کیوں پڑھائیں؟ پہلے تو 4 پڑھاں دے زور اثر دی، آج 2 پڑھائیں۔ فرمایا 2 پڑھائیں؟ جی یا رسول اللہ۔ آپ واپس تشریف لے آئے، فرمایا صدق ذوالجدین سچ آندا ہے کہ میں 2 پڑھائیں؟ جی محبوب جی تساں 2 رکعت پڑھائیاں نے۔ آپ نے فرمایا پھر اٹھو 2 رکعت پڑھیے، جڑی باقی رہ گئیاں نے وہ مولوی کی آندے نے 2 رکعتاں پڑھا کے بندہ سلام پھر بیٹھے درمیان گل بات ہو جائے نا تو پھر دوبارہ 4 پڑھنیاں پیندیاں، میں کہنے وضو بھی دوبارہ کرنا پیندا، دوبارہ وضو کر لو، وضو دا کی اعتبار ہے؟ درمیان ایک گل بات ہوئی، نماز گھٹ گئی یا نہیں گھٹی یا تسی بھول گئے؟ فرمایا نہ میں بھولیا نہ نماز کام ہوئی، گل بات حضور دی ہو رہی ہے۔ فرمایا صدق ذوالجدین سچ آندا ہے؟ جی ہاں محبوب جی تساں 2 پڑھائیاں۔ فرمایا آؤ پھر 2 رکعت پڑھائی، محبوب نے پھر کنیاں پڑھائیاں؟ بولو 2 رکعت پڑھائیاں، 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر کے پہلے سجدہ صاحب کیتا ہے، پھر محبوب نے نماز سلام پھیر کے مکمل فرما کے فرمایا میرے صحابہ انسا کما تنسون وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رب العالمین پیغمبر رحمت علیہ السلام فرمایا میں بھول جاتا ہوں، جب بھول جاؤں نماز میں تو مگروں کہہ دیتا کرو لا الہ الا اللہ۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، جب امام بھول جائے مگروں کی کہنا ہے لا الہ، اچھی کہو لا الہ، امام بھول جائے تو کی کہنا ہے
اے مسئلہ کا حدیث کوئی وڈیرا بھی غلطی کرے تو پوچھ لینا غلطی ٹھیک ہے یار مگر وہ کی کہنا ہے اللہ اکبر کی کہنا ہے الحمدللہ مولوی جی بول گئے اے بھی نہیں کہنا لا الہ الا اللہ بھی نہیں الحمدللہ بھی نہیں اللہ اکبر نہیں بھول جائے مگر وہ مقتدی کی کہے جنہوں حضور نماز پڑھا رہے ہوں گے تے حضور علیہ السلام نسیان مبارک ہویا ہے تے مگر وہ کی کہنا ہے صحابہ نے کی کہنا ہے سبحان اللہ جنہوں صحابہ نے کیا ہوئے گا مگر وہ سبحان اللہ تے حضور نو یاد آیا ہوئے گا نماز مکمل فرمائی تے دسنا کی چاندے سن صحابہ سبحان اللہ دا فلسفہ کیے سبحان اللہ بھول گئے ہو محبوب جی بھولن تو پاک اچھی بولو بھولن تو پاک سبحان اللہ مگروں کی دستا ہے مولوی مقتدی مگروں کی آندہ ہے سبحان اللہ اللہ دی ذات نبی دی ذات ایک مگروں مقتدی آندہ ہے سبحان اللہ بھول گئے ہو آپ کون نہیں بھولتا بولو سبحان اللہ اللہ دی ذات نبی دی ذات ایک نہیں اللہ دی ذات کی ہے ہو اللہ الذی آؤ میں اختصار واللے آماؤں تھک گئے ہو نا ماشاءاللہ ہاتھ چکو جڑے تھکے بیٹھے ہو ایک دو تو بندے ہوندے نار پینڈے او اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم اللہ دی ذات کی ہے عالم الغیب اور پیغمبر دی ذات کی ہے قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ اللہ دی رحمت توفیق نال جو میں پڑھی جا رہے ہوں قرآن دی آیات نے نال حدیث بخاری پڑھی جا رہے ہوں باتوں نو سمجھائی جا رہے ہوں اللہ دی ذات کی ہے عالم الغیب والشہادہ پیغمبر دی ذات کی ہے قرآن قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب لا عالم الغیب پیغمبر دی ذات اللہ دی ذات عالم الغیب والشہادہ اللہ دی ذات کیے ہر چیز تے قادر پیغمبر دی ذات کیے قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا آئیے جڑی آیت مبارکہ خطبہ مسونہ اندر پڑھی ہے یہ دا ترجمہ کرنے ہیں انشاءاللہ گھنٹے اندر گل مکانے توجہ ہے ماشاءاللہ قل انی لا املک لکم قل انی لا املک لکم 29ویں پارے دی آیت مبارکہ ہے میں دنیا نو پیغام دینا چاہنا جو تک آواز جا رہی ہے کیجئے ترجمہ معنی سمجھیے عقیدہ توحید سمجھیے قل انی لا املک لکم فرما دیجئے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی لا املک لکم میں تو آڈا مالک نہیں محبوب جی تسی فرما دیو جے تسی نہیں تے پھر اور کوئی بھی نہیں لا املک لکم قرآن دی فصاحت و بلاغت تو قربان جائیے لکم اس کی فساد پر لکم کی فساد پر اور قربان جائے بلاغت پر فساد پر اس کی تفسیر پر اس میں کون کون داخل ہے صدیق سے لے کر قیامت تک کوئی انسان اس لکم سے باہر نہیں ہے رب کہتا ہے انی لا املک لکم محبوب فرما دیجئے اے صدیق تجھ سے لے کر قیامت تک آخری آنے والے امتی تک میرا پیغام دے دینا کہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں قل انی لا املک لکم ہن جے ترجمہ کراں تے رات گزر جائے لا املک لکم اے ابو بکر لا املک لکم اے عمر لا املک لکم قل انی لا املک لکم نہیں ہوں میں مالک تمہارے نفع و نقصان کا اے ابو بکر اے عمر اے عثمان یہ سمجھنا آئے تفصیل اندر جاواں تو صدیق پر ایسا وقت آیا
کہ گلے اندر کپڑا پا کے محبوب نو پہلے گسیٹ رہے سن، اتوں صدیق آئے، انہاں محبوب نو چھوڑ دیا، صدیق کو مارنے لگے، پیغمبر سامنے خود ان کو مارا جا رہا ہے، کافر پہلے حضور کو مار رہے تھے۔ بخاری میں ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیوں مارتے ہو اس شخص کو جو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے؟ قوم نے، کافروں نے، ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، صدیق کو مارنا شروع کیا۔ ادھر پیغمبر پہلے ان کو مارا جا رہا تھا، اب ان کو چھوڑ کے صدیق کو مار رہے۔ کیا مجھے درمیان میں کھڑے ہو کے یہ آیت پڑھنے سمجھانے کا حق نہیں کہ مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، حاجت روا اللہ کی ذات ہے؟ پیغمبر کو بچانے صدیق آئے، صدیق کو، مصطفیٰ کو چھوڑ کر صدیق کو مارنا شروع کیا۔ پیغمبر قریب موجود ہے اور بے ہوشی میں ہے۔ اب ذرا سمجھو، لا املک لکم، ابو بکر تمہارے نفع نقصان کا میں مالک تو نہیں ہوں۔ کہہ سکتے یا رسول اللہ، قربان جائیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو بچانے آیا ہوں، یہ مجھے مارنے لگ گئے، یا رسول اللہ انظر علینا واسمع قولنا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے بچائیے، اغثنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، مجھے بچائیے۔ اگر پڑھا ہو تو روایت لائیے، اگر نہیں ہے تو نبیوں میں سب سے افضل محمد مصطفیٰ ہے، ساری امتوں میں سے سب سے افضل صدیق اکبر ہے، امتوں میں سب سے بہترین شخص اور نبیوں میں، مخلوق میں سب سے بہترین شخص، دونوں زخمی ہے۔ قرآن کی آیت پڑھیے، نفع و نقصان کا مالک میرا رب ہے، رب کے علاوہ نفع و نقصان کا مالک کوئی نہیں۔ لا املک لنفسی، محبوب میں اپنے، فرما دیجئے میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ سیدنا عمر نماز فجر پڑھا رہے ہیں، ابو لولا فرعون نے حملہ کیتا ہے، خنجر مارے، سیدنا عمر گر پڑے۔ 3 دن کے قریب سیدنا عمر موت و زندگی کی کشمکش میں پڑے ہیں۔ قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا، ادھر حجرہ پاک ہے، ادھر سیدنا عمر کا گھر، توجہ، سیدنا عمر کا گھر، ادھر حجرہ مصطفیٰ ہے۔ اس حجرہ مصطفیٰ میں 2 چاند کی قبر، ایک محمد مصطفیٰ، دوسرے صدیق، 2 قبریں ہیں قریب۔ مسجد نبوی کی طرف دروازہ عمر کا کھل رہا ہے، پہلے صدیق کا کھلتا تھا، وہ دنیا سے جا چکے، پیغمبر حجرہ پاک میں دفن ہے، روضہ اطہار، ساری دنیا کے قبروں کی مٹی میں محبوب کی قبر کی مٹی پہ قربان کر دوں۔ محبوب علیہ السلام کا روضہ اطہار، چند میٹر کے فاصلے پر ساتھ صدیق کی قبر موجود، سیدنا عمر مسجد نبوی کے مصلی پہ زخمی ہے، خنجر لگے ہوئے، آتے مبارک بار، دودھ اور شہد ملا کے گرم کر کے پلایا جا رہا ہے، دودھ پیٹ کے راستے بہہ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کون ہے مشکل کشا حاجت روا؟ اگر کوئی سی قبر والے کو پکارنا جائز ہوتا، اللہ کی قسم میرا محمد ساری دنیا سے زیادہ لائق تھا کہ میرے عمر ان کو پکارتے، نہیں پکارا۔ مسلک حق کا لے دی، علماء حق کا لے دی۔ قل انی لا املک لکم، تو نہ تھک جانا انشاءاللہ، میں 2 گھنٹے تو نہیں تھکتا۔ قل انی لا املک لکم، یہ سیدنا عمر کی شہادت سے منظر سمجھ نہیں آیا۔ 40 دن کا مظلوم عثمان، 40 دن کا مظلوم عثمان، کیوں قبر والوں کو حاجت روا کہتے ہو، مشکل کشا کہتے ہو، نفع نقصان کا مالک کیوں کہتے ہو؟ سیدنا عثمان مظلوم ہے، پانی بند ہے سیدنا عثمان کا۔
سیدنا عثمان مسجد اپنے مکان کے چھت پہ چڑھے ہوئے فرمایا بلوائیوں باغیوں مصریوں منافقوں، رسول اللہ رحمت نے خبر دی عثمان منافقوں کا گروہ تو اسے خلافت چھڑوانے جو چاہے گا نہ چھوڑنا۔ آج عثمان اپنے مکان پہ چھت پہ چڑھے ہوئے فرمایا اے باغیوں جانتے ہو میں کون عثمان ہوں؟ میں وہ عثمان مدینے میں پانی پینے کو نہیں ملتا تھا۔ کس کو حاجت روا کہتے ہو، کس کو مشکل کشا کہتے ہو؟ مدینے میں پانی پینے کو نہیں ملتا تھا۔ وہ کون تھا جس نے یہودیوں سے کنواں خرید کے وقف کیا؟ میں وہ ہوں عثمان۔ باغیوں جانتے ہو میں عثمان۔ پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا تھا۔ اے باغیوں بلوائیوں جانتے ہو میں کون عثمان، جس کے گھر کے باپ یکے باندھی گرے، جس کے نکاح میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں ذوالنورین کہتے تھے زمانہ، جس کو جانتے ہو باغیوں میں کون ہوں؟ میں وہ عثمان جس نے مسجد نبی کی جگہ خرید کے وقف کی تھی۔ آج مجھے اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانے دیا جا رہا۔ سارے پاکستان کے ولی سیدنا عثمان کے جوتے پر قربان۔ اگر یہ داتا ہیں تو عثمان مظلوم کیوں ہے؟ اگر یہ غوث ہیں تو عثمان مظلوم کیوں ہے؟ اگر عثمان مظلوم ہے سن لیجئے پھر مشکل کشا رب کے سوا کو نہیں، حاجت روا رب کے سوا کو نہیں۔ عثمان مظلوم ہے، پانی بند ہے 40 دن سے عثمان کو آفر آئی ہے۔ عثمان شام کی طرف آ جاؤ، یہاں امن ہے، شام کی طرف آ جاؤ۔ سیدنا عثمان نے فرمایا وہاں کیوں جاؤں اور اس شہر کو کیوں چھوڑوں جس شہر میں میرے محبوب رہے؟ میں مدینہ نہیں چھوڑوں گا، مدینے میں خون بھی نہیں بہاؤں گا۔ میں پوچھتا ہوں قریب ہے روضہ اطہر۔ عثمان کے گھر کے چھت سے حضور کا حجرہ نظر آتا ہے۔ چاہیے تھا عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بچائیے، تم مشکل کشا ہو، تم حاجت رہو۔ صدیق آج آؤ میری مدد کو۔ اے عمر آج میری مدد کی ضرورت ہے، میں موجود ہوں۔ سیرت نگاروں نے تاریخ نگاروں نے لکھا ہے عثمان کے دروازے پہ حسن بھی تھے، حسین بھی تھے، بچانے کے لیے آئے تھے، لیکن باغی بلوائی اندر داخل ہو گئے، عثمان کو شہید کر دیا۔ اس حضرت حسن و حسین دروازے پر کھڑے ہیں اور اندر باغی نے شہید کر دیا۔ عثمان نے کہا نہیں حسن نہیں حسین، مدینے میں خون نہیں بہنے دوں گا، کسی مسلمان کا خون بہ جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر مان لو حاجت روا مشکل کشا جو ہے وہ عثمان تو مظلوم ہے۔ سمجھنا ہے تو علی کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ یہ نماز فجر کا وقت ہے، 17 یا 21 رمضان ہے۔ نماز فجر کے لیے سحری تناول فرما کے کوفہ کی مسجد میں سیدنا علی نماز فجر پڑھانے جا رہے۔ راستے میں خارجی قلب النار عبدالرحمن ابن ملجم بدبخت ملعون انسان چھپ کے کھڑا ہے، تلوار لے کے چھپ کے کس سے کھڑا ہے؟ علی سے۔ تم کہتے ہو یا علی مدد، علی میری مدد کرتے ہیں۔ یہاں پر شہادت کے بعد یہاں سے میری دعا سن رہے ہیں، یہاں سے مجھے جانتے پہچانتے ہیں۔ ان کا قاتل راستے میں چھپ کے کھڑا ہے۔ مجھے بتائیے عالم الغیب کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ مشکل کشا کو شہید کرنے کے لیے جس کو تم مشکل کشا کہتے ہو، اس کی شہادت کے لیے، ان پر قتلانہ حملہ کے لیے یہ ظالم یہ خارجی کھڑا ہے۔ عبدالرحمن ابن ملجم جب موقع سنپایا اس نے یک بار سیر علو تلوار سیدنا علی کی گردن پر ماری۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک جناب پہ سے آہ نکلی۔ سیدنا علی زمین پہ آئے، عبدالرحمن ابن ملجم دوڑا، لوگوں نے پکڑ لیا، اس کو مار دیا۔ توجہ فرمائیے، سیدنا حسن ابن علی آئے رضی اللہ تعالیٰ، اپنے باپ علی کو اٹھایا، فرمایا ابا جی، فرمایا کس نے مجھ پر حملہ کیا؟ کیا گیا عبدالرحمن ابن ملجم نے فرمایا اگر میں شہید ہو جاؤں تو اسے اکیلے کو مار دینا اور کسی کو میرے
قصاص میں نہ مارنا. میں کہنا چاہتا ہوں علی پر تلوار برسائی گئی, مظلوم ہے علی, قاضیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے علی. لیکن مان لو حاجت روا مشکل کشا کون؟ میرے اللہ کی ذات. قل انی لا املک لکم. چاہے 1 مہینہ امی عائشہ روتی رہی, مدینہ طیبہ منافقوں نے الزام لگایا, انما اشکو بسی وحزنی الاللہ. امی عائشہ مشکل کشا نہیں, حاجت روا نہیں. پیغمبر مشکل کشا, حاجت روا نہیں. نفع نقصان کا مالک کون؟ سارے حقائق کا کیوں انکار کرتے ہو؟ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. سمجھنا ہے تو 72 لاشوں کی طرف لے جاتا ہوں. توجہ ہے؟ آؤ 72 لاشوں کی طرف کربلا چلتے ہیں. کہتے ہو 72 تن شہید ہوئے. پانی بند ہو گیا سیدنا حسین ابن علی کا. علی اصغر اپنے بچے کو اٹھایا, چھوٹا سا بچہ, اس کو اٹھایا اور سامنے کوفیوں کے لائے. فرمایا اس کے لیے پانی چاہیے. ادھر سے تیر آیا, بچے کے حلق سے پار اترا اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کے گردن سے تیر کھینچا. خون کا فوارہ ہاتھ پہ آیا اور اس طرح اوپر پھینکا, نیچے گرا. آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا اے اللہ اپنے بندے حسین کو صبر کی توفیق عطا فرما. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ سارے واقعات بیان کرتے ہو, پھر کیوں کہتے ہو حاجت روا مشکل کشا؟ کربلا کا شہید کس بات کی دلیل ہے؟ قل انی لا املک لکم. کہہ سکتے سن یا رسول اللہ من بچاؤ. ایک مولوی نے کہا اب تو مر گیا ہے, ذکر چلو کر دین. کہندے ہوندے سی کربلا دے میدان اندر باہر ویکھیا ایک برقع پوش خاتون میدان کرب و بلا صاف کر رہی ہے. توجہ ہے؟ ایک برقع پوش خاتون باہر میدان کرب و بلا صاف کر رہی ہے. آگے ایک بچہ آیا, پوچھا کون ہے؟ فرمایا تمہاری دادی فاطمہ الزہرا, میدان کرب و بلا صاف کرنے آئی ہوں تاکہ کل میرے بچوں نے ذبح ہونا ہے, ان کے کنکر نہ پھنس جائیں زخموں میں. میں نے کہا فاطمہ آتی تشریف لاتی تو بچانے آتی. قل انی لا املک لکم. جھوٹ بولا ہے تم نے, غلط بیانی کی ہے تم نے. سچ اللہ نے مسلک اہل حدیث کو بخشا ہے. قل انی لا املک لکم پر میں ساری رات باس کرتا رہوں, پیغمبر کے دکھ و مصائب بیان کرتا رہوں, پیغمبر کی تکالیف بیان کرتا رہوں, طائف کے سفر کو بیان کرتا رہوں, طائف کے زخموں کو بیان کرتا رہوں, صحیح البخاری کی وہ گندی اوجھری جو اونٹ کی آپ پر پھینکی گئی اس کو بیان کرتا رہوں, ہجرت کے سفر کو بیان کروں. پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کا حبشہ کی طرف ہجرت کرنا کس بات کی دلیل ہے؟ مشکل کشا ہجرت نہیں کیا کرتے, حاجت روا ہجرت نہیں کیا کرتے. جن کی بیٹی ہجرت کرے, جن کے داماد ہجرت کرے, جن کی نصاب ہجرت کرے, شان عزت عظمت اپنی جگہ مسلم ہے, اس کا انکار تو کفر ہے. لیکن یہ رب کی شان و صفات میں میرا پیغمبر شریک نہیں ہے. میں بیان کر سکتا ہوں پیغمبر علیہ السلام کا سفر ہجرت. کیا تم مانتے نہیں ہو قرآن کی اس آیت کو؟ الا تنصروا وقد نصرہ اللہ. پتہ نہیں میرا ان چھوڑا نو دل کیوں نہیں کر رہا. ویسے تو آنے اجازت ہے جانا چاہو تسی جا سکتے ہو, میں آج اتھے ہی آئیں انشاءاللہ. الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ مانا. پیغمبر علیہ السلام سیدنا ابو بکر کو ساتھ لے کے چھپ چھپا کے غار ثور میں پہنچ گئے. باہر کافر تلاش کرتے آ گئے. جدوں ویکھیا کہ قریب آ گئے نے سیدنا صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ میں تھوڑا جا نیواں ہو کے ویکھن گا سر نظر آ جانا ہے. فرمایا ابو بکر کیوں ٹینشن لینا ہے, کیوں پریشان ہونا ہے؟ حاجت روا بھی میں, مشکل کشا بھی میں, نفع نقصان دا مالک بھی میں, قیامت تک بگڑی بنان والا میں, اولادہ دیون والا میں, دیاں دین والا میں, سارے کو اختیارات
حضرت میرے کو کیوں پریشان ہونا ہے؟ اگر یہ فرمایا ہے تو تسی کوئی حوالہ پیش کرو. سانو تے نظر آیا لا تحزن لا تحزن ان اللہ مانا. اے ابو بکر غم نہ کر ساڑھے دعا نال کوڑے ما ظنو کا یا ابا بکر پیس نین اللہ ثالث و مات کہ تیرا خیال انہوں دو دے بارے جن کے ذات تیسرا کون؟ اللہ کی ذات لا تحزن ان اللہ مانا. پھر پیغمبر علیہ السلام سارا سفر ہجرت پڑھو، پھر آپ دا قبا پہنچنا پڑھو، پھر آپ دا انصار کول پہنچنا پڑھو، پھر آپ دی مدینے دی مشکلات، غزوہ تبوک دی مشکلات پڑھو، غزوہ احد دی مشکلات پڑھو، غزوہ بدر دی مشکلات پڑھو، سجدوں میں گرنا، سیدنا صدیق دا آنا، محبوب جی چادر تو گر گئی ہے، محبوب دے سجدے رو رو کے فرمایا محبوب جی اٹھو اللہ تمہیں پریشان نہیں کرے گا. یہ سارے دلائل، یہ ساری سیرت کس بات کی دلیل ہے؟ قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا. محبوب فرما دیجئے میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں، اللہ ہر چیز دا مالک ہے. پیغمبر نفع نقصان دے مالک نہیں، اللہ دی ذات نبی دی ذات. ہاں تھوڑی بس ہو گئی. اللہ دی ذات نبی دی ذات. 2 گھنٹے ہونے والے نے 3 منٹ رہ گئے. اللہ دی ذات نبی دی ذات. ذرا مل کے کرو پیار نہ تھوڑی جان خلاصی ہونے لگی. اللہ دی ذات نبی دی ذات. اللہ دی ذات نبی دی ذات. لیکن ہن میں دوجی تقریر دسا شروع کرن لگا. اللہ دی بات نبی دی بات ایک دعاں دی ذات ایک نہیں. اللہ دی ذات نبی دی ذات. اچھی بول سو دے گل بن سی، اچھی بول سو دے 2 گھنٹے ہور شروع. اللہ دی ذات نبی دی ذات. مل کے بولو جڑے ستے ہو بھی بولو اللہ دی ذات نبی دی ذات. لیکن اللہ دی بات نبی دی بات ایک ذات ایک نہیں، بات ایک. جڑا ذات نو ایک مننے وہ مسلمان نہیں، جڑا بات اندر فرق کرے، جڑا بات اندر فرق کرے وہ بھی مسلمان نہیں. اللہ دی ذات نبی دی ذات ایک نہیں، لیکن اللہ دی بات نبی دی بات دیکھ کے تسی کہو گے معترض اعتراض کر سکتا ہے، سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے جی اللہ اور رسول دی ذات ایک نہیں پھر بات کیوں ایک ہو گئی؟ ذات ایک نہیں، بات ایک کے ایک ہون دی دلیل کی یہ بات من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ فرما دے میری اور میرے نبی دی بات ایک ہے. یا اللہ ایک کیوں؟ فرمایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا پیغمبر بولتا ہی نہیں جب تک میں نہ کہوں. میرے اور میرے نبی کی بات ایک ہے، ذات ایک نہیں. بات ایک ہے جو ذات نو ایک 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 تو انہوں کو نہیں سمجھا. ایک 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 جڑا ایک نو ڈوں کر جانے ہو کافر تے مشرک. ذات ایک نہیں، بات ایک ہے. جو ذات میں فرق نہ کرے وہ مسلمان نہیں، اور جو بات کو ایک نہ جانے وہ بھی مسلمان نہیں ہے. بات اللہ اور اس کے رسول کی ایک ہے. انشاءاللہ جب دوبارہ آئے تو بات ایک ہونے پر دلائل عرض کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب. فوتگی کی تیسرے دن دعا اور درس قرآن یہ کل ہے جی. یہ کل کی دوسری طریقہ ہے. کان بامی ایس پاس پھاڑ لو تو بامی ایس پاس پھاڑ لو. گال ایک کوئی ہے، ایک ہے ایک ہے. عیسائیوں کے ساتھ کھانا کھانا جائز، ان کے ساتھ رہنا جائز ہے، رہنا بھی جائز ہے تے کھانا بھی جائز ہے. تو انہوں نے برتن سونے چاندی تے نہ ہون جی، پہارت پکیزگی کا خیال رکھن تے ٹھیک ہے. سونے چاندی تے برتن ساڑھے لئے آرام نے نا.
مرحوم کے لیے دعا کون سی کرنی ہے؟ جب تعزیت کے لیے جائیں ان اللہ ما اخذ ولو مات وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتعتصر. باقی اس میت کے لیے کوئی دعا بھی مخصوص نہیں ہے. الفاظ جو بھی دعا غفر للمیت کہہ دیں آپ کی میت کو اللہ تعالیٰ معاف کرے. باقی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے. جو 70 پوڑی پہ ہوتی ہے وہ تو ویسے ہی بدی دعا ہے نا. یہ تو کوئی پہلے دسنا رکا ہی آدھا ایس تقریر میری تحریر نو سامنے رکھ کے تقریر کرائے. ہوں من کی پتہ ہوں دوبارہ ہی ہو سکتی. بھائی فاروق یونس صاحب ان کے لیے دعا کہا گیا کہ ان کی ساس اور سسر فوت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما. دعا کے لیے کہا. باقی میری نظر جو ہے نا وہ اب اینک کی محتاج ہے کیونکہ مشکل کشا اللہ کی ذات ہے. اسی تو اینک تو بغیر ویکھ بھی نہیں سکتے بھائی. اس واسطے وہ میں باریک لکھا نہیں پڑھ سکتا. کوئی روکا کسی کوئی ضروری ہے تو میں دس دو تو میں دس. کاروبار کی وجہ سے پریشان ہوں. دعا کر دیں. یہ موٹا لکھا ہوا ہے. کیا اہل حدیث کی سٹیج پر یہ آدھا فلانا مولوی سارے مولوی آ جان. ایسی کوئی صحیح حدیث ہے کہ میرے حضور نے فرمایا کہ عقیل بنو ہاشم کی وراثت بیچ کر کھا گیا. میرے علم میں کوئی نہیں آگے. اپنے علم کی نفی کر رہا ہوں. باقی کسی کو گندم سٹاک کر کے بعد میں مہنگی کر کے فروخت کرنا جائز. جس کی منڈی میں قلت ہو چیز کی اس کو روکنا یہ منع ہے. بعض دفعہ چیز بندہ لے لیتا ہے. منڈی میں آٹا عام ہے. ہر چیز عام ہے مل رہی ہے. مہنگی سستی جو بھی ریٹ ہے وہ مل رہا ہے. تو آپ اس کو کہیں گے فلاں مہینے میں مہنگی ہو جاتی ہے کچھ چند روپے بڑھ جائے گی تو یہ جائز ہے. اس میں انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ کسی چیز کی قلت ہو اور اس کو چھپا لینا مافیا پورا چھپا لے تاکہ مارکیٹ میں اضافہ ہو اور میں پھر باہر نکالوں لوگ تنگ ہوں پریشان ہوں یہ ذخیرہ اندوزی ہے. اس یہ حرام ہے. عام چیز مارکیٹ میں مل رہی ہے. کسی مہینے میں کوئی 150 بڑھ جاتی ہے کوئی چیز جنس تو اس کو روک لینا کہ فلاں مہینے میں بیچوں گا ریٹ چڑھ جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ تجارت ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی چیز بھی رکھ لے جس کی بازار میں قلت نہ ہو لوگ تنگ نہ ہو. کھانے کوئی چیز ایسی ہے کہ تنگی ہے لوگ پریشان در بدر پھر رہے ہیں اور وہ اندر رکھ کے روک کے ریٹ بڑھانے کے لیے کر رہا ہے تو لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے. ایسی ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ منع ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. جو مسلمان فوت ہو چکے اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما. اللہ ہمارے عزیز عبد الرحمن کی جنت میں درجات بلند فرما. اللہ اس کی قبر کو جنت کا بغیچہ بنا دے. اللہ ان کی قبر کو تعداد نگاہ وسیع فرما دے. اللہ اس کو جنت کا داخلہ دے دے. اپنے پیاروں کا ساتھ و سنگت نصیب کر دے. اللہ اس کے والدین کو بھائیوں کو صبر کی توفیق عطا فرما. اللہ ان کو صبر کی توفیق عطا فرما اور صبر کا بہترین پھل اور نعمت عطا فرما. یا اللہ بھائی فاروق صاحب اللہ ان کے سسر کو ساس کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما. اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اللہ ان کے دل کی اس نیک تمنا چاہت کو دعا کو قبول فرما دے. یا اللہ جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے اللہ ان پر رحمت نازل فرما. جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دے. جو مقروض عنقر سے دور فرما. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. اللہ اس اجتماع میں جتنے بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما. اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما دے. جن ساتھیوں نے انتظام کیا خرچ کیا آپ ان کے مال میں رزق میں اولاد میں برکتیں دے دے. ان کو وافر رزق حلال عطا کر دے. رزق آرام سے محفوظ فرما. اللہ ایسے علاقے میں توحید و سنت کو عام کر دے اور غالب کر دے. لوگوں کے دلوں میں توحید و سنت کی محبت پیدا فرما دے. لوگوں کو توحید کے فہم کے لیے ان کی شرح صدر کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.